سلام اور آداب، امید ہے آپ سب دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ تقریباً 2 مہینے پہلے حسن الیاس صاحب جب پاکستان تشریف لائے تھے تو میں نے اور نجم سہروردی صاحب نے حسن الیاس صاحب کے ساتھ ایک پروگرام ریکارڈ کیا تھا، جو خاص طور پر 6 اکتوبر کے حملے اور حماس نے جو کچھ کیا، پھر اسرائیل کی طرف سے جو کچھ ہوا، اس کے اوپر بہت تفصیلی گفتگو ہوئی تھی، اور اس میں حسن الیاس صاحب نے 2-3 زاویوں سے اس پہ بات کی تھی، اور ہمارے اور نجم صاحب کے سوالات کو انہوں نے جواب دیا تھا۔ تو اس میں انہوں نے ایک تو دینی مقدمے میں، یعنی دینی تناظر میں اس کو دیکھا کہ اسلام کی جہاد اور مزاحمت وغیرہ کی جو تعلیمات ہیں، اس کی روح سے اس حملے کا کیا جواز بنتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ایک بہت بڑی طاقت جس کے پاس تمام طاقت کے جتنے وسائل ہیں وہ اس کے پاس موجود ہے، اور دوسری طرف ایک ایسی تنظیم یا کچھ ایسے لوگ جن کے پاس اس طرح سے طاقت اور قوت نہیں ہے۔ تو اس حساب سے بھی یہ جو کچھ ہوا اس کا کیا جواز تھا اور اس کے کیا نتائج نکلے۔ تو اس وقت جب گفتگو ریکارڈ ہوئی اور بعد میں بھی جب ہم نے سنی، اور اس کے علاوہ بھی 1-2 جگہوں پر حسن الیاس صاحب نے اسی موضوع پر بات کی، تو بطور طالب علم ہمارا تو یہ تاثر تھا کہ یہ ایک مخلص اور ہمدرد نوجوان ہے، جنہوں نے کڑتے ہوئے کہ کیا ہوا اور کتنے لوگ اس میں مارے گئے، کتنا نقصان ہوا، بدترین شکست ہوئی، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اس کو کا تجزیہ پیش کیا۔ لیکن پھر آپ گزشتہ دنوں اس کے اوپر کافی بحث شروع ہو گئی، اور خاص طور پر عاصم محمود صاحب نے اور اظہار الحق صاحب نے اس پہ کالم لکھے، اور ہمارے محترم جناب ڈاکٹر مشتاق احمد صاحب نے اس کے اوپر تقریباً 38 منٹ پر مشتمل ایک گفتگو بھی ریکارڈ کی۔ تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ان تینوں نے اس پوری گفتگو کا ایک چھوٹا سا کلپ اس کو بنیاد بنا کر بہت سارے اعتراضات کیے ہیں، اور اس میں 2 کالموں پہ تو میرے اتنے سوالات نہیں بنتے، کیونکہ اس میں زیادہ تر جو رخ ہے وہ ذاتیات یا، اور تیسری گفتگو میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو ان کا دینی موقف تھا اس حوالے سے اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا کہ مذہبی تعلیمات کی روشنی میں جو حسن الیاس صاحب نے اس پہ تبصرہ کیا وہ کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس میں کیا غلطی ہے۔ تو اس میں ایک تو بین الاقوامی قانون کی روح سے دیکھا گیا ہے، اور دوسرا یہ تاثر دیا گیا یا ان کو یہ تاثر ملا کہ جیسے حسن الیاس صاحب جو ہے وہ امریکہ میں بیٹھ کر اسرائیل کا مقدمہ بہت شد و مت سے لڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کو میر جعفر اور میر صادق کا ٹائٹل بھی دیا گیا۔ تو اس لیے میری خواہش یہ تھی کہ اس پورے گفتگو پر حسن الیاس صاحب سے میں ایک تبصرہ کرواؤں، اور ان سے یہ درخواست کی، انہوں نے میری درخواست قبول فرمائی۔ تو بہت شکریہ حسن الیاس صاحب۔ تمہیدی بہت گفتگو تھوڑی سی لمبی ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ چونکہ یہ شاید ضروری تھا، بادہ و ساغر کہے بغیر جو ہے بات بنتی نہیں کبھی کبھار۔ تو یہ آپ نے بھی شاید یہ کالم پڑھے ہوں گے تینوں کے، اور میں نے بھی اس کو دیکھا۔ تو اس کے اندر جو سب سے زیادہ کیا کہنا چاہیے، آپ کے اوپر جو اعتراض کیا گیا ہے، یا اس موضوع اس گفتگو میں جس حصے پہ زیادہ اعتراض ہوا ہے، وہ خاص طور پر وہ تھا کہ جب آپ نے یہ کہا کہ جب آپ سے نجم صاحب نے یہ پوچھا تھا کہ اسرائیل غاصب نہیں ہے، تو اس پہ آپ نے جواب دیا، اور اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ اسرائیل غاصب ہے کا جو بات ہے، یہ جو مقدمہ ہے تو یہ ہندوؤں کا بھی ہے، تو اس سے بھی تسلیم کر لیں کہ مسلمان غاصب ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ غاصب ہے کو ڈی کوڈ کرے، کیا ہے؟ اسرائیل غاصب ہے، اسرائیل کو وہاں پر عالمی قوتوں نے لا کر بٹھایا ہے، وہی عالمی قوتیں ہیں جنہوں نے اس وقت 57 اسلامی ریاستوں کی لکیریں کھینچی ہیں۔ یہی مقدمہ طالبان کا ہے ڈیورڈ لائن کے معاملے پر کہ پاکستان غاصب ہے۔ پھر آپ سے پوچھا نجم صاحب نے کہ میرے گھر پر لا کر کسی کو بسا دیں گے، تو اس کا جواب آپ نے دیا کہ تو یہ ہندوؤں کے گھر پر 1000 سال تک ہم یہاں آ کر بسے رہے ہیں، مثال کے طور پر گھر تو گھر تھا جس وقت تک میرا گھر تھا۔ تو پھر نجم صاحب نے کہا کہ چلے ہم بطور آرگومنٹ مان لے کہ ہم بھی غاصب ہیں اور اسرائیل بھی، اب دونوں کا کرنا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، دونوں کا سب سے پہلے اپنی زمین چھوڑے، ہندوؤں کے حوالے کریں اور جائیں عرب ممالک میں واپس، پھر اگلوں سے بات کریں گے۔ تو دنیا کے اندر جو ہے، تو اب یہ جو گفتگو کا حصہ اس پہ تنقید ہوئی ہے، تو اس میں پہلے ان کی تنقیدات اور اس پہ جو میرے کچھ سوالات ہیں اس پہ جانے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ مجھے بطور طالب علم میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں، اور باقی دوستوں کو بھی انتہائی اختصار کے ساتھ اگر ہمیں یہ سمجھائے کہ مسئلہ فلسطین یہ کیا ہے بنیادی طور پر۔
پھر میں اگلے سوال پہ جاؤں گا۔ جی دیکھیے، مسئلہ فلسطین کے حوالے سے جو ہمارے ہاں روایتی نقطہ نظر پایا جاتا ہے، اس میں 3 جہات سے ہم لوگ منفرد ہیں یا ان سے الگ ہیں یا ان سے دیگر بات کرتے ہیں جس سے ان کو اتفاق نہیں ہے۔ پہلا پہلو اس خطے کی مذہبی حیثیت کا ہے، مسجد اقصیٰ کے بارے میں۔ اس پر بڑی تفصیل سے میں نے گفتگو کی ہے پچھلے دنوں میں، لوگ اس کو وہاں سن سکتے ہیں۔ اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ دین اسلام جس کو ہم مانتے ہیں، جس کا ماخذ قرآن و سنت ہے، اس کی روشنی میں اس وقت جو مسجد اقصیٰ کا علاقہ ہے، اس کی وہ دینی حیثیت نہیں ہے جو بالعموم مسلمان علماء سمجھتے اور پیش کرتے ہیں۔ ہمارا استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 قوموں کا اصطفیٰ اور انتخاب کیا تھا سیدنا ابراہیم کی ذریت میں سے۔ ایک قوم کو یہاں آباد کیا کنعان کے علاقے میں، دوسروں کو جزیرہ نما عرب کے اندر۔ جس وقت یہاں پر جن قوم کو آباد کیا گیا تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد کی خلاف ورزی کی۔ جس مشن پہ ان کو مامور کیا گیا تھا وہ انہوں نے پورا نہیں کیا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کا قتل شروع کر دیا، یہاں تک کہ سیدنا مسیح کو اس قوم میں آخری مبعوث کیا گیا، اور انہوں نے ان کا قتل کے در پہ بھی ہونے سے اپنے آپ کو نہیں روک سکے، اور اللہ تعالیٰ نے خاص قانون کے تحت ان کو اٹھا لیا۔ تو اس خطے کی جو سینٹٹی تھی وہ ایک خاص پیغمبرانہ مشن کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ شہادت علی الناس کا وہ مشن تھا، قوم کو اس پر معمور کیا گیا تھا۔ 3000 سال کی تاریخ ہے جس کے اندر اس قوم کی تشکیل کے مراحل گزرتے ہیں۔ وہ قوم اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اس منصب سے دستبردار کر دی گئی۔ جب وہ دستبردار کر دی گئی تو اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اب تمہارے لیے ایک ہی رستہ ہے کہ تم لوٹو، اور لوٹ کر جو اللہ کی ہدایت اس وقت موجود ہے اس کو اپناؤ۔ گویا اس قوم نے جس کو اللہ نے معمور کیا تھا، اب اگر اس مشن پہ دوبارہ سے آنا ہے، یعنی کہ یہود، تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس سے پہلے سیدنا مسیح پر ایمان لانا پڑے گا۔ جیسے ہی وہ ایمان لائیں گے تو پھر ان کا مرجع جو ہے وہ حرم مکی بن جائے گا، وہی جزیرہ نما عرب جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ اس حیثیت میں اس سرزمین کی اب وہ دینی سگنیفیکنس نہیں رہی، یہ پہلی بات ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اور اسی ضمن میں ہم یہ بات بھی بیان کرتے ہیں کہ جب وہ حیثیت جزیرہ نما عرب کو دے دی گئی اور وہاں پہ آخری امت کی تاسیس ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، اور وہاں پر ایک قوم کو اسی شہادت کے منصب پر فائز کیا گیا۔ اس کو قرآن مجید بتاتا ہے کہ کذالک جعلناکم امۃ وسط لتکونوا شہداء علی الناس فیکون الرسول علیکم شہیدا۔ تو اب وہ قوم ہے، وہ مرکز ہے جس پر مسلمانوں کی پوری دینی جمعیت کو کھڑا بھی ہونا ہے، اس کا تحفظ بھی کرنا ہے اور اس کو آگے لے کر چلنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات ہم یہ کہتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں معمور کیا گیا تو آپ کے مشن میں وقت کے ساتھ ساتھ توسیع ہوئی۔ پہلے آپ نے عرب کے مشرکین کو مخاطب کیا، پھر آپ اہل کتاب کو مخاطب کیا، اور پھر گرد و پیش کی جو ریاستیں ہیں ان کو آپ نے مخاطب کیا۔ یہ قانون ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس پچھلی قوم کے ساتھ بھی نظر آتا ہے کہ جب آپ خطے میں کسی کو آباد کرتے ہیں اور توحید کا مرکز بناتے ہیں تو گرد و پیش کی سلطنتوں کو آپ نے واگزار کرانا ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر گرد و پیش میں آپ کا دشمن بیٹھا ہوا ہو تو آپ کی کبھی بھی سلطنت محفوظ نہیں رہ سکتی۔ تو اسی اصول پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گرد و پیش کی سلطنتیں تھیں ان کو خطوط لکھے، اور خطوط لکھ کے ان کو تسلیم و انقیاد پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، اور یہ بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو اس کے کچھ کانسیکوینسز ہیں جو آپ کو بھگتنا پڑیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے مسلمانوں کو یہ وصیت کی کہ یہ جو علاقے ہیں ان علاقوں میں بھی اسلام کا جھنڈا بلند ہونا چاہیے ہے، اور ان کو محفوظ علاقہ بنا لینا ہے تاکہ جزیرہ نما عرب پر کسی نوعیت کی طاقت کا مستقبل میں کوئی امکان نہ رہے۔ اس پس منظر میں جو رومی سلطنت تھی جس کا یہ پورا علاقہ اس کے زیر نگی تھا، گریٹر شام کا علاقہ جس کے تحت یہ کنعان اور فلسطین کا علاقہ بھی آتا ہے، سیدنا عمر کے زمانے میں یہاں پر طاقت کی گئی اور اس شہر کا قبضہ حاصل کر لیا گیا، اور یہ پھر صدیوں تک مسلمانوں کے زیر نگی رہا۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ آپ جزیرہ نما عرب کو محفوظ کریں۔ یہ جو سبب ہے جس کی بنیاد پہ اللہ کے پیغمبر نے ہدایت کی تھی وہ ایک علت پہ مبنی ہے۔ وہ علت جب تک موجود رہے گی ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ گرد و پیش کے جو علاقے ہیں جزیرہ نما عرب کے ان کو محفوظ بنائیں، اور اللہ کا بڑا شکر، فضل، کرم، احسان، انعام ہے کہ آج بھی جزیرہ نما عرب کے جو گرد و پیش کے علاقے ہیں وہ مسلم اکثریتی علاقے ہیں سوائے اسرائیل کے، اس لیے کہ اسرائیل وہاں پر جب آ کر آباد ہوا ہم نے کوشش کی چھڑوانے کی لیکن ہم اس کو نہیں چھڑوا سکے، اس لیے کہ ہمارے پاس طاقت نہیں تھی۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ وسائل دیتا ہے، طاقت دیتا ہے اور
ہمیں یہ خطرہ پیش نظر رہتا ہے کہ یہ ہمارے جو مراکز ہیں توحید کے ان کو نقصان پہنچائے گا، تو دینی لحاظ سے ہمیں ان کا تحفظ کرنا ہے۔ اس لیے سد ذریعہ کے اصول پر ہمیں ان علاقوں میں بھی اپنا اثر و رسوخ قائم کرنا چاہیے ہے۔ یہ ہے دینی موقف ہمارا اس خطے کے بارے میں۔ جو دوسری بات ہے وہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر یہ خطہ ہمارے قبضے میں نہیں رہتا، جیسا کہ نہیں رہا، تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے دنیا میں؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس خطے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تاریخیت کا مقدمہ پیش کر کے اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ جو تاریخیت کا مقدمہ ہے وہ جس طرح ہم پیش کر رہے ہیں اسی طرح یہود بھی پیش کر رہے ہیں، اور یہ امر واقعی ہے کہ ہم سے زیادہ پرانا رشتہ اس زمین کے ساتھ ان کا ہے، وہ رشتہ 2500 سال کا رشتہ ہے۔ یہاں پر ان کی مقدس عبادت گاہیں ہیں، یہاں پر ان کے پیغمبروں کی بعثت ہوئی ہے، یہ سلطنت اور ریاست ان کے زیر نگی رہی ہے۔ تو تاریخیت کے مقدمے کی بنیاد پر اگر ہم دنیا کے اندر اٹھیں گے اور اس علاقے کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ مقدمہ نہ صرف یہ کہ چل نہیں سکتا، بلکہ خود مسلمان دنیا بھر میں جہاں پر آباد ہیں ان کے خلاف بھی جاتا ہے، اس لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جس وقت طاقت کے بل پہ بزور شمشیر لوگوں نے تسلط غلبہ قائم کیا تو اس کے بعد اس کو سب نے تسلیم کر لیا کہ اب ان کی حکومت ہے، ان کی ریاست ہے، اور جب وقت گزرتا ہے تو پھر یہ بحثیں بالکل صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں کہ آپ تاریخ کا مقدمہ لے کر آئیں۔ اس کی میں نے مثال دیتے ہوئے تقریب فہم کے لیے اس سوال کے جواب میں جس کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ عرض کیا تھا کہ یہ صرف وقت کی بات ہے۔ اسرائیل کو وہاں پر 70 سال ہوئے ہیں، 2-4 نسلیں اور گزر جائیں گی۔ خود اس وقت ہمیں بطور مسلمان ان مقدمات کا سامنا ہے۔ بر صغیر کے اندر آپ دیکھیں ہندوتوا کا جو پورا تصور ہے، RSS کی جو پوری آئیڈیالوجی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ بھائی یہ عرب تھے، یہ تاجک تھے، یہ ازبک تھے، یہ افغانی تھے، یہ آ کے ہم پہ حملہ آور ہوئے اور انہوں نے یہاں پر اپنی بزور شمشیر حکومت قائم کر لی، اب ہم ان کو اپنی ریاستوں سے نکالیں گے۔ یہی مقدمہ افریقہ کی سلطنتوں میں جہاں پر مسلمان گئے ہیں، آباد ہوئے ہیں، وہاں کے لوگ اٹھا سکتے ہیں۔ یہی مقدمہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں جس وقت بے شمار یہ بلکان کی ریاستوں کو فتح کیا گیا، وہاں پر آباد کاری کی گئی، مسلمانوں کی ووٹ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ مقدمہ جو تاریخیت کا مقدمہ ہوتا ہے کبھی بھی فصل نزاع کا باعث نہیں بنتا، اور اس مقدمے کی حیثیت سے تو جو سامنے والا فریق ہے وہ زیادہ مضبوط مقدمہ لے کر کھڑا ہوا ہے کہ ہم تم سے پہلے یہاں پر آباد تھے، لہٰذا یہ مقدمہ ہمیں پیش نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اگر کوئی کام کرنا ہے تو وہ سیاسی حکمت عملی کے تحت ہی ہو سکتا ہے۔ اگر ہمارے پاس طاقت ہے، قدرت ہے، صلاحیت ہے تو ہم اس علاقے کو حاصل کر لیتے، جیسا کہ یہ علاقہ ہم سے حاصل کیا گیا ہے۔ ہم سب بھی جانتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد یہ سب علاقہ ہمارے تحت تھا، لیکن جس فریق نے یہ جنگ ہاری ہے سلطنت عثمانیہ جو ان قوتوں کے ساتھ تھا، ان سے یہ قبضہ لے لیا گیا اور یہاں پہ برطانیہ عظمیٰ کا قبضہ قائم ہوا۔ انہوں نے پھر اس کی اپنے لحاظ سے، اپنے مفادات، اپنی سیاسی مصلحتوں کے تحت اس کی تقسیم کر دی، لہٰذا اب یہ تقسیم ہو چکی ہے۔ اس تقسیم کو اگر آپ نے ریورس کرنا ہے تو ریورس کرنے کے سیاسی طریقے ہیں، اس کو تاریخیت کے مقدمے پہ ریورس نہیں کر سکتے۔ تو یہ دوسرا پہلو ہے جس میں ہم جو روایتی نقطہ نظر ہے اس سے الگ جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ تقسیم ہوئی ہے یہ ناانصافی کی بنیاد پہ ہوئی ہوگی، یہ ظلم کی بنیاد پہ ہوئی ہوگی، اس میں مسلمانوں کی جو دینی جذبات ہیں وہ مجروح ہوں گے۔ ممکن ہے کہ وہ جو خطہ وہاں پر موجود ہے ارض مقدسہ کا، وہاں پر جو ہماری اس کے ساتھ تعلق ہے اس میں کمی آئی ہوگی۔ اس سب کے باوجود اگر ہمیں وہاں پر اثر و رسوخ بڑھانا ہے تو اس کے لیے کیا لائے عمل ہے؟ مسلح جدوجہد کا لائے عمل ہے یا اپنی تعمیر اور دنیا کے اندر جو سیاسی اقدار وجود پذیر ہو گئی ہیں ان کی روشنی میں اپنا حق حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ تو اس پہلو سے ہم جو روایتی مذہبی نقطہ نظر ہے اس سے اختلاف کرتے ہیں اور دینی لحاظ سے بھی اختلاف کرتے ہیں، سیاسی حکمت عملی اور جو عالمی عرف اور تمدن وجود پذیر ہو چکا ہے اس کے لحاظ سے بھی اختلاف کرتے ہیں۔ ہم یہ بتاتے ہیں کہ مسلح جدوجہد کے لیے طاقت کو دیکھنا ضروری ہے، طاقت کے تناسب کی شرط خود قرآن مجید نے لکھی ہے۔ اگر آپ اس کو ظلم اور عدوان کہہ رہے ہیں تو ظلم اور عدوان کو اسٹیبلش ہونا چاہیے ہے کہ وہ حقیقت میں ظلم اور عدوان ہے، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی کوشش ہوگی تو وہ کوشش
اس طرح کے انفرادی جتھوں کے تحت نہیں ہوگی، وہ منظم ریاست کے تحت ہوگی، علل اعلان ہوگی، اس کے اندر دین نے جو حدود و شرائط متعین کیے ہیں ان کے تحت ہوگی۔ اس میں نان کمبیٹنٹس پہ آپ حملہ آور نہیں ہو سکتے۔ وہ چیزیں جن کو آپ مان چکے ہیں ان کو آپ نے تسلیم کرنا، اگر آپ کے کئی معاہدات ہوئے ہوئے ہیں۔ تو اس پس منظر میں ایک طالب علم کی حیثیت سے، ایک امت کے خیرخواہ کی حیثیت سے، مسلمانوں کے جو خون وہاں پر بہا ہے اس کو روکنے کی ایک تدبیر اور حکمت عملی کی حیثیت سے ہم یہ باتیں کرتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہم مسلمانوں کو جو اس وقت وہاں شکست ہوئی ہے، پے در پہ ہم نے جو غلط حکمت عملی یا تدبیر اختیار کی ہے، اس کا نقصان ہوا ہے، اس کی تلافی ہو سکے، اور جو کچھ ہمارے پاس اس وقت موجود ہے ہم اس کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ میں نے خلاصہ بیان کیا ہے اپنی طالبانہ رائے۔ بہت اچھا۔ لیکن یہ جو آپ نے بتایا اور اس میں آپ نے کہا کہ باقیوں سے آپ لوگوں کا جو اختلاف ہے ان 3 نکات کو آپ نے بیان فرمایا، تو یہ آپ کا ادارے کا موقف ہے، یعنی حسن الیاس آپ کا ذاتی نہیں ہے یہ؟ میں جس ادارے سے وابستہ ہوں اس کا نام المورد ہے، اس کی بنیاد غامدی صاحب نے رکھی تھی 1983 میں۔ اس ادارے کے اغراض و مقاصد اور اس ادارے کے لاہ عمل میں کہیں یہ بات شامل نہیں ہے کہ ادارہ کسی دینی یا سیاسی اطلاقی معاملے میں کوئی آفیشل موقف اختیار کرے گا، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، بلکہ اس ادارے کی بنیاد اس چیز پہ پڑی ہے کہ فکر فراہی کا جو براڈر فریم ورک ہے، دین کو سمجھنے کا منہاج ہے، جس کو غامدی صاحب نے اصول و مبادی کے زیر عنوان بیان کیا ہے، اس سے اگر آپ کو اتفاق ہے تو آپ ادارے کا حصہ بن کر اپنا علمی فکری کام کر سکتے ہیں، اور اس میں ہر شخص کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ دین کے کسی معاملے میں یا سیاست اور دنیا کے کسی معاملے میں کوئی رائے اختیار کرنا چاہتا ہے تو آزادی کے ساتھ وہ رائے اختیار کرے۔ لہٰذا میرے علم کی حد تک ہمارے ان اداروں کا کسی بھی معاملے میں کوئی موقف نہیں ہے۔ اس میں جو لوگ رہتے ہیں، بستے ہیں، اس سے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، ان کے مواقف ہیں۔ انہی لوگوں میں سے ایک طالب علم چھوٹا سا میں بھی ہوں، اور میں نے اپنا یہ موقف پیش کر دیا۔ میرا موقف کن مناہج پر، کن منابوں پر مبنی ہے، میں نے اخذ و استفادے کے لیے کن صاحبان علم کے شرف تلمس طے کیا ہے، یہ الگ بحث ہے، لیکن ادارے کا اس میں کوئی موقف نہیں ہے۔ اور ادارے کا اگر اس میں کوئی موقف ہو اور ادارہ کوئی پالیسی اپنائے تو پھر ہم ادارے کے ساتھ اپنے تعلق پر نظر ثانی کریں گے، اس لیے کہ ہم جیسے طالب علم کبھی کسی ایسے ادارے کے ساتھ منسلک ہونا علم کی شان کے منافی سمجھتے ہیں جو پہلے سے کچھ تصورات طے کر کے ہمیں پابند کرے کہ ہم نے اس کے مطابق گفتگو کرنی ہے۔ ایسے ادارے علم کے ادارے نہیں بن سکتے۔ صحیح نہیں، میں نے یہ اس لیے پوچھا تھا سنیہ صاحب کیونکہ آپ کی یہ گفتگو کو لے کر لوگ جو ہے براہ راست غامدی صاحب کو بھی نہ صرف تنقید کا نشانہ بنا رہے بلکہ انتہائی طنز و تشریح کے الفاظ بھی ہم نے پڑھے لکھے اور سنے لوگوں سے، یعنی وہ ایک معمولی سڑک پہ چلتے ہوئے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو باقاعدہ جس کو اہل دانش سمجھا جاتا ہے، جن کی بات کو لوگ پڑھتے سنتے ہیں۔ تو میں نے اس لیے یہ پوچھا تھا نا کہ یہ یعنی لوگ یہ سب بتا رہے کہ بھئی حسن الیاس صاحب جو بھی بات کر رہے وہ گویا کہ غامدی صاحب کی بات ہے یا المورد جو ادارہ ہے ان کا، تو آپ کو میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ یہ، اور دوسرا کیا آپ کے ادارے میں آپ سمیت کوئی ایسا ہے جو یا یہی تینوں پوائنٹس، کیا یہ غامدی صاحب کے بھی یہی پوائنٹس ہے، وہ بھی انہی تینوں پوائنٹس پہ کھڑے ہیں؟ جی، غامدی صاحب کا کیا نقطہ نظر ہے، غامدی صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں، انہوں نے تفصیل سے اپنی زبان سے اپنی آراء بیان کر دی ہیں، وہ چھپی ہوئی بھی موجود ہیں، نشر بھی ہوئی بھی ہیں، کوئی چھپی بھی نہیں ہے۔ اس پر مسئلہ فلسطین پہ ان کا تفصیلی موقف ہے، لوگ اس کو سن کے یہ رائے قائم کر سکتے ہیں کہ جو حسن الیاس صاحب جیسے ایک ادنا سے طالب علم آراء پیش کر رہے ہیں اس میں اور غامدی صاحب کی آراء میں کہاں اختلاف ہے اور کہاں موافقت ہے۔ میں یہاں پر اس چیز کی بھی وضاحت کر دوں کہ غامدی صاحب نے دنیا میں کسی کو اپنا ترجمان مقرر نہیں کیا، نہ میں یہ کبھی دعویٰ سوسائٹی میں کھڑا ہوتا ہوں کہ میں غامدی صاحب کا کوئی ترجمان ہوں، ان کی فکر کی جو نتائج مرتب ہو چکے ہیں اس کو آفیشلی میری زبان فیض ترجمان سے بیان کیا جائے گا۔ نہ کسی ادارے کو یہ استحقاق حاصل ہے، نہ کسی فرد کو استحقاق حاصل ہے، ہر شخص اس دنیا میں اپنے علم اور عمل پہ جواب دہ ہے۔ غامدی صاحب جو بات کرتے ہیں وہ اس کے جواب دہ ہیں، مجھے بطور طالب علم اگر اس سے اتفاق ہوتا ہے تو میں اس کا دفاع کرتا ہوں، اور وہ دفاع ان کا دفاع نہیں ہوتا، ان کی بات میرے علم کی بات بن چکی ہوتی ہے تو میں سچائی اور ریئلٹی کا دفاع کر رہا ہوتا ہوں، کسی شخصیت کا دفاع نہیں کر رہا ہوتا۔ چنانچہ جن لوگوں کو میرے کسی بھی نقطہ نظر سے یا میری طالبان رائے سے اختلاف ہے تو وہ اس کو میری نسبت سے بیان کریں، میری نسبت سے اس پہ اختلاف کریں۔ یہ بھی لوگوں کو حق حاصل ہے کہ اگر وہ اس میں کوئی مشترکات تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی حسن صاحب تو وہی بات کر رہے ہیں جو غامدی صاحب کر رہے ہیں،
تو اس پہ بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لوگوں کو حق ہے، وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بات انہوں نے کی ہے یہ پہلے کس نے کی تھی۔ یہ خود علم اور تحقیق کا تقاضا ہوتا ہے، اور میں اپنی بہت ساری آراء کے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ کو میں نے پہلی دفعہ نہیں کی، میں نے اپنے استاد کے علم سے سیکھی ہے بطور انسان۔ سیکھنے کا عمل بھی عکس و استفادہ اور اکتساب پہ مبنی ہے میری جانب سے، تو میں جواب دہ ہوں اپنے ہر قول کا، اپنے ہر فعل کا۔ غامدی صاحب جواب دہ ہیں اپنے ہر قول اپنے فعل کے۔ ان کو میری کسی بات سے اتفاق ہوگا تو وہ خود اس کو بیان کر دیں گے، ان سے سوال ہوگا تو اپنی تائید کا اظہار کر دیں گے، مجھے ان کی کسی بات سے اتفاق ہوگا تو میں یہ حق رکھتا ہوں کہ اس کا دفاع کروں، اس سے اپنی تائید کا اظہار کروں۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ اچھا، اب میں نے یہ تینوں صاحبان علم و دانش کے گفتگو سے، یعنی دو تو لکھے ہوئی تحریر ہے، اظہار الحق صاحب کی کا کالم جو آج چھپا ہے، اور عاصم محمود صاحب کا کل، اور پھر ڈاکٹر مشتاق صاحب کی پوری گفتگو سن کے میں نے کچھ پوائنٹس اس میں بنائے تھے، تو میں نے اس پورے کچھ اقتباسات وغیرہ تھے وہ میں آپ پیش نہیں کرتا ہوں، کیونکہ آپ کی گفتگو سے تو وہ مسئلہ، یعنی جو میں نے آپ کی گفتگو سے سمجھا تھا وہی آپ نے ابھی دوبارہ بتایا، لیکن ان کو پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے میں نے کچھ نتائج اخذ کیے تھے، میں اس کو یہاں لکھا تھا، میں نے آپ سے پوچھنے کے لیے۔ اس میں پہلے میں نے یہ لکھا تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ انہوں نے آپ کو مسلمانوں اور پاکستان کا مخالف اور دشمن سمجھ لیے، جبکہ آپ کی گفتگو سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ آپ فلسطین، مسلمانوں اور حماس کے ہمدرد ہیں، اور اس ہمدردی کا اظہار آپ نے یوں کیا کہ جب طاقت نہیں ہے، مقابلہ ممکن نہیں ہے، تو حملہ کیوں کیا اور مزید تباہی اور بربادی اور ستم کا شکار کیوں کروایا اپنے آپ کو۔ یہ میں نے آپ کی بات سمجھی، لیکن ان تینوں کو جب میں نے پڑھا یا سنا تو اس سے یوں لگ رہا ہے جیسے انہوں نے آپ کو بالکل مسلمانوں کا بھی اور پاکستان کا بھی مخالف سمجھ لیا، تو یہ کیسے انہوں نے اخذ کیا؟ حالانکہ جو آپ نے مثال دی تو اس میں میں آگے ہی بات کروں گا کہ آپ نے ہندوستان، پاکستان کی مثال دی، افغانستان کی، 57 اسلامی ریاستوں کی، تو اس سے ان لوگوں نے یہ کیسے اخذ کر لیا؟ مطلب جی دیکھیے، جس وقت بھی آپ کسی قائم شدہ نظریے پر، تصور پر بات کریں گے تو جو مسلمانوں کا بالعموم مزاج ہے اس عہد میں، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے علم کی کنٹرڈکشن ہو یا استدلال پر مبنی کوئی مغالطہ ہو، اس کو رفع کرنے کے بجائے رد عمل کی نفسیات میں اور مدافعانہ طرز عمل اپنا لیتے ہیں۔ میں نے تمام تنقیدات پڑھی ہیں، اس سے قطع نظر کہ ان تنقیدات میں بہت سارے پہلو ہیں جو شخصی استخفاف کے ہیں، اس کے اندر ذاتی نوعیت کی چیزیں ہیں، میں ان کو بالکل بھی قابل اعتنا نہیں سمجھتا، بلکہ یہ جتنے لوگ ہیں ان کو امت کا محسن خیرخواہ سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ ایک درد میں مبتلا ہیں، اور جس وقت آپ کو کوئی درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو اس کے اندر آپ کراہتے بھی ہیں، اس کے اندر بسا اوقات آپ شور بھی کرتے ہیں، تو یہ سب پہلو جو ہیں یہ کسی شخص کے اندر اس طرح کے معاملات میں جب اضطراب پیدا ہوتا ہے تو اس کے نتائج اور اس کے مظاہر کے طور پہ سامنے آتے ہیں۔ میں اس کو کہیں منفی جگہ پہ بھی معمول نہیں کرتا، ان تمام لوگوں کو حق ہے اپنے غم و غصے کے اظہار کا، اور یہ غم و غصہ بھی میرے نزدیک ان کے ہاں احقاق حق کا تقاضا ہوگا، جس کی وجہ سے یہ چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ میں تو ہمیشہ نظر رکھتا ہوں، میں نے اپنے استاد سے بھی سیکھا ہے کہ جب آپ کے بارے میں یا آپ کے کسی نقطہ نظر کے بارے میں کوئی بات ہو تو آپ ان کے استدلال کا جائزہ لیں۔ تو جو استدلال ان حضرات نے پیش کیا ہے میں تو اسی کا جائزہ لیتا ہوں۔ اس میں سے جو پہلی چیز آپ نے ذکر کی ہے کہ پاکستان کا مخالف سمجھ لیا گیا ہے، پاکستان کا مخالف اگر کوئی شخص ہے تو سب سے پہلے اس کو پاکستان کی شہریت ترک کرنی چاہیے، اور پھر اس کے بعد اس کو یہ کہنا چاہیے کہ میں اس ملک کی تقسیم کو درست نہیں سمجھتا۔ پھر آگے بڑھ کے آپ کا جو ملک پاکستان اس وقت موجود ہے، اس کی جو آئین ہے، دستور ہے، قانون ہے، وہاں پر جو ایک مملکت ریاست ہے، اس کے نظم کو آپ چیلنج کریں۔ ان میں سے کوئی بھی چیز ہمارے حاشیے خیال میں بھی نہیں ہے۔ ہم اول پاکستانی ہیں، آخر پاکستانی ہیں۔ اس ملک میں ہجرت کرنے کے باوجود پاکستان کی قوم کو، پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کے مسائل کو اپنی دلچسپی کا مرکز و محور سمجھتے ہیں۔ ہم امریکہ میں یا اس سے پہلے ملیشیا میں کوئی ڈریم جینے کے لیے نہیں آئے تھے۔ غامدی صاحب کو وہاں پر خطرات لاحق ہوئے، میں بطور ایک طالب علم کے چھوٹا سا ان کی اس تحریک سے وابستہ ہوا، تو مجھے بھی وہاں پر کام کرنے کے مواقع میسر نہیں آ سکے، تو ہم ان ممالک میں آئے ہیں۔ ہمارا ان ممالک سے، ان کے اندر جو معاملات ہو رہے ہیں، عالمی سامراج کی جو سازشیں ہیں، ان سے قطعاً سرے سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم طالب علم مزاج لوگ ہیں، ہمیں یہاں پر کام کرنے کا موقع ملا ہوا، ہم یہاں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں۔ کام وہ کرتے ہیں جو پاکستان میں کر رہے تھے، جو ملیشیا میں کر رہے تھے۔ جو بات میں نے کی ہے اس بات کو استدلال کی بنیاد پر ریفیوٹ کرنا چاہیے۔ جو استدلال پیش کیا گیا ہے وہ استدلال یہ ہے کہ پاکستان تو علامہ اقبال کی امنگوں اور قائد اعظم کی دعاؤں اور یہاں پر ہزاروں مسلمانوں کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ یہ جو گفتگو ہے، یہ گفتگو
آپ کسی اسمبلی ہال میں کھڑے ہو کر یوم پاکستان کی تقریب میں لوگوں کا جذبات گرمانے کے لیے تو کر سکتے ہیں. جو سوالات میں نے اٹھائے ہیں یہ ان کا جواب نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ مقدمہ جو کہ خود آپ تسلیم کرتے ہیں کہ اس وقت ہندوستان کے اندر انتہا پسند مذہبی گروہ پیش کرتے ہیں تاریخیت کا مقدمہ کہ ہم یہاں پر پہلے سے تھے، یہ باہر سے آئے ہیں، تو وہ جو مقدمہ ہے وہ مقدمہ کیا ہم نہیں مانتے؟ اگر نہیں مانتے تو پھر ہمیں اس مقدمے کو خود بھی کسی دوسرے معاملے میں پیش نہیں کرنا چاہیے. یہ استدلال، اس استدلال کا کیا جواب ہے؟ اس استدلال کا جواب یہ ہے کہ پاکستان تو ووٹ کی طاقت سے بنا تھا. بھائی وہ جو نسل یہاں پر آباد تھی، جو لوگ یہاں پر آباد تھے، وہ یہاں کے باسی تھے. آپ کہتے ہیں جی وہ تو یہاں پیدا ہوئے تھے جنہوں نے فیصلہ کیا، تو اسرائیل میں بھی اس وقت دوسری نسل چل رہی ہے، وہ بھی وہیں پیدا ہوئے ہیں، اسی خطے میں پیدا ہوئے ہیں بہت سارے لوگ. تو اس طرح کے جو مقدمات ہوتے ہیں ان کی بنیاد پہ کبھی فیصلہ نہیں ہوتا. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان یہاں کی نسل نے بنایا، یہاں پر لوگ آ کر آباد ہو چکے تھے، صدیوں سے آباد ہیں، ہمارے آبا نے خواب دیکھے، 10 چیزیں ہوئیں. تو یہی مقدمہ آپ دوسری جگہ پر بھی لے کے جائیں اور یہ مانیں کہ وہاں پر ایک قوم آباد تھی 2500 سال تک، وہ قوم وہاں سے نکالی گئی، اس کے ساتھ دنیا بھر میں ظلم ہوا، اور اس کے بعد عالمی فاتحین نے اپنے مقاصد کے تحت صحیح ان کو لا کر وہاں پر آباد کر دیا. آباد کاری بھی کوئی انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہوئی، سرحدی حدود بندی بھی انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہوئی. انہوں نے دنیا بھر سے اپنے مذہب اور اپنی نسل کے لوگوں کو وہاں پر دوبارہ سے آباد کیا. اس پر آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے، جو چاہیں اعتراض کریں، لیکن تاریخیت کا مقدمہ اگر آپ پیش کریں گے تو اس مقدمے میں صرف وقت کا فرق ہے. یہ تو آپ اپنے آپ کو خوش اور مطمئن کرنے کے لیے کہتے ہیں نا کہ مثال کے طور پہ ہم تو 1000 سال سے ہندوستان میں آباد ہیں. کیا آر ایس ایس اور ہندوتوا اس مقدمے کو اس بنیاد پہ مانتی ہے؟ کیا وہ اورنگزیب عالمگیر کے وہاں پر جو فیصلے تھے ان کو تسلیم کرتی ہے؟ وہ نہیں تسلیم کرتی. تو پھر کانٹرڈکشنز میں نہ جئیں، پھر آپ حقائق کی دنیا میں آئیں. جو دوسری بات میں نے کی جس پر بہت لوگوں نے غم و غصے کا اظہار کیا وہ یہ ہے کہ بھائی یہ فیصلہ جو ہو گیا، اس فیصلے کو عالمی سامراج نے کیا. یہ عالمی سامراج نے کسی ایک جگہ پر فیصلہ نہیں کیا، بے شمار جگہوں پر فیصلہ کیا. وہاں پر سرحدی تنازعات ہیں، آج تک کرد اپنے ملک کو تلاش کرتے ہیں کہ ہم کس کا حصہ ہیں. میں نے مثال دی تھی آپ سے اس گفتگو میں جو نجم صاحب کیا ہوئی کہ خود ہمارے اس خطے کی جو تقسیم ہوئی ہے یہ تقریب فہم کے لیے مثال تھی، سمجھانے کے لیے مثال تھی کہ اس کی ٹیریٹری کے بارے میں، بارڈر کے بارے میں ہم بھی کہتے ہیں اور ہمارا پڑوسی ممالک بھی کچھ باتیں کہتا ہے. وہ اس کو انصاف کے مطابق نہیں سمجھتا. تو اگر وہ انصاف کے مطابق نہیں سمجھتا تو کیا تاریخیت کی بنیاد پر وہ یہ مقدمہ لے کر آ جائے کہ جی ہم اٹک کے وہاں پل پار تک اپنی ریاست کا اعلان کر دیتے ہیں اور مستقل اس کشمکش میں رہے کہ یہ خطہ میں نے واگزار کرانا ہے؟ کیا تاریخی مقدمات ان چیزوں کو ثابت کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو پھر ہمیں کم سے کم کانٹرڈکشن میں نہیں جینا چاہیے. ہمیں تاریخیت کی بنیاد پر جس کا جو مقدمہ ہے وہ مان لینا چاہیے. اگر ان کو اٹک سے یہاں تک کی سرحد چاہیے تو اٹھا کے ان کو دے دیں. ہندو ہمیں کہتے ہیں اپنے ملکوں میں واپس چلے جائیں تو واپس چلے جائیں اگر مقدمہ تاریخیت کی بنیاد پہ. اگر نہیں ہے تو پھر آپ عملی حقائق کی بات کر رہے ہیں، قائد اعظم کی بات کر رہے ہیں، اقبال کی بات کر رہے ہیں. تقسیم ہند مسلم لیگ 1906 میں بنی، 1906 اور 1947 ہی کا فرق ہے نا. یعنی آپ ہی کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ حصہ سیاسی جدوجہد سے لیا ہے، تو بھئی اس کو 100 سال گزر گئے، وہ دوسروں کے 70 سال گزر گئے. اور پھر اس کے بعد دنیا کے 165 ممالک ہیں اس وقت، ان میں 7 مسلمان ممالک ہیں. کیا وہ مقدمہ تاریخیت کی بنیاد پر لے کر کھڑے ہوئے ہیں کہ جی یہ خطہ چونکہ مسلمانوں کے پاس تھا اس لیے بھی کسی اور کو نہیں مل سکتا؟ اس پر میں نے تبصرہ کیا ہے، اس پر میں نے یہ کہا ہے کہ جب آپ مقدمہ یہاں سے اٹھاتے ہیں کہ کچھ سلطنت غاصب ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، اس کے لیے مسلح جدوجہد کریں، وہ ہمارے گھر پہ آ کے بیٹھ گئی ہے، تو اس کے جواب میں نے یہ کہا ہے کہ گھر پہ جب لا کر جنہوں نے بٹھایا ہے انہوں نے پوری دنیا میں یہ کام کیا ہے، اور آپ گھر کا مقدمہ تاریخیت کی بنیاد پہ پیش کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا اس اصول پر کہ آج مسیحی اٹھ کے کہیں کہ قسطنطنیہ رومی سلطنت کا صدیوں تک دارالخلافہ رہا ہے، لہذا مسلمان یہاں سے نکلے یہاں پر ہماری حکومت، تو پھر دنیا کا نظم آگے نہیں چل سکتا. ہر شخص تاریخی مقدمات کی بنیاد پر یہاں ریڈ انڈینز اٹھیں گے، اٹھ کے کہیں گے جی یہ تو ہماری سرزمین تھی. وہاں پر آپ چلے جائیں ملیشیا میں، انڈونیشیا میں، آسٹریلیا میں، وہاں پر ایبوریجنلز ہیں، وہ اٹھیں گے، وہ کہیں گے کہ سب نکلیں. تو کیا دنیا اس اصول پہ چل سکتی ہے؟ یہ بات ہے جو میں نے پیش کی، جس کو لوگ اس طرح سے بیان کر رہے ہیں یہ پاکستان کے خلاف ہو گئے. تو میں اس طرح کی چیزوں کو بالکل اہمیت کا باعث نہیں سمجھتا. مجھے لگتا ہے کہ مسلمانوں کی جو کانٹرڈکشن ہے
اپنے مقدمات کے بارے میں وہ دنیا کو ایک پیغام دیتی ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ ہم جن اصولوں کو مانتے ہیں ان کا اطلاق خود اپنے علاقوں کے اوپر نہیں کر رہے ہوتے یا اپنے معاملات میں نہیں کر رہے ہوتے۔ اس سے ہماری نسل کے اندر ایک دوئی کا رویہ پیدا ہوتا ہے، پھر انٹرنیشنل کمیونٹیز ہوں، معاملہ کرنے والے لوگ ہوں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ تو امن کے ساتھ رہا ہی نہیں جا سکتا، یہ تو اس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر وہ مقدمہ غلط ہے سامنے والوں کا، تو پھر ہمیں بھی اپنے مقدمے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ یہ پہلی بات ہے جو میں نے بیان کی، اس کے بعد آپ آگے بات کریں گے انٹرنیشنل لاء کی، تو اس پہ بھی رخصت دروازے کا۔ اس پہ بھی لیکن اب دیکھنا، اب میں نے بھی یہی سمجھا تھا آپ کی گفتگو سے، اور آپ نے خود بھی اسی طرح بیان کیا، لیکن اب جیسے محمد اظہار الحق صاحب بہت بزرگ صحافی ہے اور بہت اچھا ان کا موضوعات پہ یہ لکھتے ہیں، تو انہوں نے شروع میں یہ لکھا، میں ایک دو چیزیں یہاں سے پڑھتا ہوں، کہ بحر اقیانوس کے پار امریکہ کی مشفق سرپرستانہ نرم مخملی گوت نے بیٹھ کر اسرائیل کے حق میں بولنا اور پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرنا اور بات ہے، اور پاکستان کے اندر رہ کر کچھ کہنا اور بات ہے۔ پھر اس کا تھوڑا سا آگے جا کے یہ لکھتے ہیں کہ ان افسوسناک جملوں سے ایک بات روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ بیک وقت اور بیک آواز بھارت اور اسرائیل دونوں کی خدمت کی جا رہی ہے۔ یہ بات کہ مسلمان 1000 سال سے ہندوؤں کی سرزمین پر قابض ہیں، اور یہ کہ انہیں یہ زمین ہندوؤں کے حوالے، اب یہ ساری چیزیں نا آگے جنہوں نے کہا کہ یہ ایس ایس اور یہ RSS اور BJP وغیرہ کا یہی موقف ہے، اور انہوں نے سارے کچھ، تو لیکن آپ اس بات کو کہہ کر آپ کوئی اسرائیلی ریاست کے قیام کی تائید یا آپ اس کا کوئی دفاع تو نہیں کر رہے تھے نا، جتنی ابھی آپ نے ماشاءاللہ سے پوری بات کی وضاحت کی، یعنی ہم نے جو آپ سے سمجھا تھا، لیکن ان حضرات گرامی قدر نے اس کو یوں لیا۔ اب تیسری جو چیز ہے کہ ان تینوں کا موقف یہ کہ آپ نے اسرائیل اور پاکستان اور باقی مسلمان ریاستوں کی جو مثال بیان کی ہے، اس کا اطلاق اسرائیل پر تو ہوتا ہے، مگر پاکستان مسلم ریاستوں اور مسلمانوں کے ہندوستان پر حکمرانی وغیرہ پر نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے ڈاکٹر مشتاق صاحب نے تفصیل سے بین الاقوامی قانون کی روح سے یہ بات کی ہے، جبکہ عاصم محمود نے بھی یہی مقدمہ بنایا ہے۔ تو اس پر آپ کیا تبصرہ کرتے ہیں؟ مطلب وہ کہہ رہے بھائی آپ جو مثالیں دے رہے یہ غلط دے رہے ہیں، اس کا اطلاق ان ممالک پر ہوتا ہی نہیں ہے، یہ صرف اسرائیل پر ہوتا ہے۔ جی، جب بھی کوئی مثال پیش کی جاتی ہے تو وہ کسی ایک پہلو سے مشترک حقیقت کو نمایاں کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس پہلو کو واضح کیا ہے کہ جب ہم مثال بیان کرتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے والے کیا کہتے ہیں، تو مچھر و مکھی کی مثال بیان کر رہے ہیں، تو وہاں بیان کیا کیا گیا ہے کہ مثال کے اندر ممثل لہو کوئی پہلو ہوتا ہے جس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے۔ میں کوئی پاکستان کے دستور کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی ریاست کے خاتمے کی بات کر رہا ہوں، میں پاکستان کے نظام کو تلپٹ کرنے کی بات کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہندوتوا اور BJP کا مقدمہ ٹھیک ہے، پاکستان کا خاتمہ ہو جانا چاہیے، یہ بات کر رہا ہوں۔ جو بات میں کر رہا ہوں وہ ایک پہلو سے لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے، تقریب فہم کے لیے ہے کہ تاریخیت کا مقدمہ اگر اصول میں مانا جائے تو پھر کنسسٹنٹ رہا جائے گا۔ اگر یہ مقدمہ ہم وہاں پیش کرتے ہیں تو پھر یہاں پر وہ مقدمہ ہمارے خلاف پیش کیا جائے تو ماننا پڑے گا اس کو۔ نہ ماننے کی وجوہات کیا ہوں گی؟ صرف یہ وجوہات ہوں گی کہ آپ پاکستانی ہیں، علامہ اقبال نے خواب دیکھ لیا ہے، یہاں پر لوگوں نے خون کی قربانی دی ہے، کیا یہ مقدمات ہوں گے؟ تاریخیت کا مقدمہ تو تاریخی اصولوں پر طے ہوگا۔ اس کو ایک اور سادہ مثال سے آپ سمجھیں، مثال کے طور پہ ہندوستان کے اندر ہندوؤں کا کیا مقدمہ تھا کہ بابری مسجد جو ہے وہ رام مندر کی جگہ پہ تعمیر کی گئی ہے۔ اب یہ تاریخیت کا مقدمہ ہے۔ اب انہوں نے اس کے جواب میں کیا کیا کہ جس وقت ریاست نے ان کا ساتھ نہیں دیا تو انہوں نے بزور طاقت اس کو گرانے کا فیصلہ کیا۔ اب مجھے تمام حضرات بتائیں کیا یہ اس چیز کو درست سمجھتے ہیں؟ نہیں درست سمجھتے، اس لیے کہ وہاں پر کوئی ہو بھی رام مندر تو اب ایک مسجد تعمیر ہو چکی ہے، وہ مسجد وہاں پر کھڑی ہوئی ہے، مرور زمانہ سے وہ مندر مٹ چکا ہے، صدیاں بیت چکی ہیں۔ اب اگر آپ اس بنیاد پر پیچھے جاتے ہیں اور بنیادیں تلاش کرتے ہیں اور کچھ مل بھی جاتی ہے بنیاد، تو کیا ہم یہ مقدمہ تسلیم کرتے ہیں کہ بابری مسجد کو گرا کے رام مندر تعمیر ہو جانا چاہیے؟ نہیں تسلیم کرتے۔ کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ اصول یہ ہے کہ یہ جو تاریخی حقائق ہوتے ہیں یہ زمانے کے بدلنے سے جو عملی ریئلٹی سامنے آتے ہیں ان کی روشنی میں دیکھا جانا چاہیے۔ یہی مقدمہ ہم ہندوستان میں پیش کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، یہاں پر ہندوؤں کی سلطنت تھی، ہم لوگ اس وقت حملہ آور ہو کر آئے، اور ہم لوگ کیا حملہ آور ہو کر آئے؟ دنیا کے اندر اس وقت یہی عرف تھا، یہی تمدن تھا، یا آپ حملہ آور ہوں گے یا آپ پر کوئی حملہ کر دے گا، تو ہم لوگ حملہ آور ہو کر آئے۔
ہم نے 1000 سال تک آپ پر حکومت کی، اس کے بعد ہم پر حکومت کرنے کے لیے، ہم دونوں پر حکومت کرنے کے لیے ہم سے طاقتور ایک تیسری سلطنت آ گئی، برطانیہ عظمیٰ کی سلطنت، ایسٹ انڈیا کمپنی، اس نے ہم پر حکومت کی، اس حکومت کو بھی آخر یہاں 100 سال لوگوں نے گوارا کیا، تسلیم کیا۔ تو یہ جو ساری بات کی جاتی ہے یہ اس لیے کی جاتی ہے کہ اگر آپ اس کو نہیں تسلیم کرتے تو اس کے بعد کا جو فساد ہے، جو مفسدہ ہے، وہ اس سے بہت بڑھ کر ہے، اور وہ بڑھ کر صرف ایک پہلو سے نہیں ہے، پوری دنیا میں ہے۔ مسلمان ہر جگہ پر جا کر آباد ہوئے ہیں، صرف اس لیے کہ میں مسلمان ہوں، میں یہ مقدمہ پیش کروں کہ مجھے تو ہر جگہ جا کر آباد ہونے کی اجازت ہے، باقی کسی کو آباد ہونے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ افریقہ کے سارے ممالک میں مسلمان جا کے آباد ہوئے ہیں۔ آپ مطالعہ کریں، میں تاریخ کا ایک بہت ہی چھوٹا سا طالب علم ہوں، سلطنت عثمانیہ نے جن جن جگہوں پہ طاقت کی ہے، وہاں سے کیسے وہاں کے مقامی باشندوں کو نکال کے مسلمانوں کو، ترکوں کو بسایا گیا ہے۔ ہم لوگ اسپین میں اتنے لمبے عرصے تک حکومت کرتے رہے، تو یہ تاریخیت کا مقدمہ ہم وہاں پر بھی لے کے جائیں۔ وہاں پر جو مسیحی موجود ہیں وہ یہی تاریخیت کا مقدمہ اس وقت بھی پیش کر رہے تھے کہ یہ باہر سے آگے ہیں۔ تو اس سب میں جو باتیں کہی جاتی ہیں یہ اس پہلو سے ہے ہی نہیں کہ ہم نعوذ باللہ کو پاکستان کے مخالف ہیں، پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہے ہیں۔ ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اس مقدمے کی بنیاد پر اگر ہم آج کھڑے ہوں گے تو خود ہماری جو مملکت ہے اس کا دفاع مشکل ہو جائے گا، اس کا دفاع علم اور استدلال کی سطح پہ ہم کریں گے تو کانٹرڈکشن پیدا ہوگا۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری چیز جو آپ نے بیان کی کہ بھائی انٹرنیشنل لا اور بین الاقوامی قانون اور اس کی روح سے اسرائیل کی جو سرحدیں ہیں، کسی ایک مقام پر آج تک کبھی ہم نے اسرائیل کی سرحدوں کے بارے میں یہ تبصرہ کیا ہے کہ وہ سرحدیں انٹرنیشنل لا کے مطابق ہیں، یا وہ سرحدیں جو ہیں وہ جو تقسیم اقوام متحدہ نے کی تھی 1947 میں اعلان کر کے، 1948 میں جس وقت انہوں نے اپنا ڈکلیریشن دیا ریاست کا، اور پھر 1949 میں اقوام متحدہ نے ان کو تسلیم کیا، جو سرحدیں اس وقت متعین تھیں، اسرائیل ان سرحدوں کے اندر بیٹھے، اس پہ تو ہم نے گفتگو ہی نہیں کی، اس پر نہ ہم نے گفتگو نہیں کی، کبھی انٹرنیشنل لا کو زیر بحث نہیں لے کر آئے۔ ہم تو ان اصولی فکری مقدمات کو زیر بحث لے کر آ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ ان معاملات میں جو عملی نظائر تھے، عملی حقیقتیں تھیں، ہم نے انہیں بھی تسلیم نہیں کیا۔ تو انٹرنیشنل لا کے نتیجے میں جو کچھ ہمیں ملا تھا، ہم نے اس کو مان کر کوئی جدوجہد کی، کوئی کوشش کی کہ ہم اپنے حصوں کو مستحکم کریں، ہم نے نہیں کی۔ تو اس کا ایک نتیجہ ہے جو ہمیں بھگتنا پڑا۔ 4 جنگیں ہوئی ہیں، ان جنگوں کے محرکات کیا تھے، اسرائیل نے وہاں کیا ظلم کیا، 47 سے لے کے 49 تک سول وار ہوئی، نقبہ ہوا، اس کے بعد 56 میں سوئس کنال کا یہ ہوا، اور 73 میں یہ ہوا، 67 میں یہ ہوا، یہ جو کچھ ہوا، اس جو کچھ ہونے کے بعد اس سلطنت کو فائدہ ہوا اور ہمیں نقصان ہوا۔ یہ مقدمہ ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں، اور اس مقدمے میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل تو آج انٹرنیشنل لا کے لحاظ سے غاصب ہے، اور یہ لوگ بھی بیک زبان یہ کہیں، تو یہ بات بھی کانٹرڈکشن پہ مبنی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ کسی ایک جگہ پر کسی ایک قانون کو پوائنٹ آف ریفرنس بناتے ہیں تو پھر آپ کو کنسسٹنسی کے ساتھ اپنے پورے موقف میں اس کو اپنانا چاہیے۔ اقوام متحدہ یا انٹرنیشنل لا، یہ جو صدیوں کے تامل سے اور انٹرنیشنل جو معاہدات ہوتے ہیں ان کی روشنی میں کرتے کرتے دوسری جنگ عظیم، یونائٹڈ نیشن، عالمی قوتوں کا انضمام، اور انہوں نے جو چیزیں بنائی ہیں اس میں بھی کچھ چیزیں طے تھی کہ ہم ان کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ یعنی 1945 کے اسی لا کے مطابق کوئی سوورن نیشن ہو تو اس پہ حملہ نہیں کیا جا سکتا، کہ ہم اس کو مانتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم حملہ کرتے ہیں، کرنے کے بعد جو طے شدہ مسلمہ اصول ہیں دنیا بھر کے کہ آپ نے نان کمبیٹنٹس کے خلاف اقدام نہیں کرنا، آپ نے اس طرح سے قیدی یرغمالی بنا کر نہیں لانے، پھر جو پورا کا پورا محرک ہے اس وقت بحث کا، یہ 7 اکتوبر کا حملہ، وہ تو جو 49 کے اندر اسرائیل کی ٹیریٹریز ہیں جس کو یونائٹڈ نیشن نے بھی مانا ہے، وہ تو ان کے اندر جا کر کیا ہے حماس نے۔ تو کیا کبھی آپ کی زبان سے جو ہم سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ وہ جذباتی تقریریں کریں جس سے مسلمان مزید ولولہ پیدا کر کے لڑنے کی طرف چلے جائیں، کیا آپ نے کبھی آگے بڑھ کر یہ کہا ہے کہ انٹرنیشنل لا نے جو سرحدیں متعین کر دی تھیں، ان سرحدوں کی وائلیشن میں جہاں جہاں مسلمانوں نے کوئی تعدی کی ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں؟ آپ نے کبھی یہ کہا ہے کہ حماس کا وہاں پر جو حملہ تھا وہ انٹرنیشنل لا کے لحاظ سے کیسا تھا، اس میں سویلینز کو مارنا کیسا تھا، یرغمال بنانا کیسا تھا، جس حصے پہ حملہ کیا گیا کیا یہ حصہ وہ حصہ تھا جو اسرائیل نے سرحدیں بڑھا کے 67 کے اندر آگے بڑھ؟ تو یہ ساری چیزوں کے اوپر جب گفتگو کی جاتی ہے تو بیان کرنا تو تاریخ اور انسائکلوپیڈیا نہیں ہوتا، مراد یہ ہوتی ہے کہ خود ہمارے قول و فعل میں کنٹرڈکشنز ہیں،
اور آخری بات میں آپ کے سوال کے جواب میں عرض کرتا ہوں جی کہ یہ تو وہ کانٹرڈکشن ہے جو ظاہر میں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اسی پوائنٹ آف ریفرنس کو پیش کرتے ہوئے مسلمان دنیا کے بارے میں جو ورلڈ ویو رکھتے ہیں، اس ورلڈ ویو میں انٹرنیشنل لا جیسی کوئی چیز تسلیم کی جاتی ہے؟ یعنی ہمارا فکر، ہمارا علم اس بات پر متفق ہے کہ دنیا میں مسلح جدوجہد اور جہاد اور قتال جس غایت اور علت پر ہوگا وہ کیا ہے؟ شوکت کفر کا خاتمہ اور اعلاء کلمت اللہ. یہ انٹرنیشنل لا کے تحت ہم بیان کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل فقہ حنفی کا تو یہ موقف نہیں ہے نا، جی یہ تو فقہ حنفی کا موقف نہیں ہے نا، یہ مطلب فقہ حنفی کا یہ فقہ حنفی کا موقف ہے، فقہ حنفی کا موقف ہے، فقہ حنفی کا موقف جو لوگ اپنے لحاظ سے بیان کرتے ہیں کہ یہ تو اصل میں محاربے کی سزا ہے اور جنگ مسلط کرنے کی سزا ہے جہاد. یہ آپ اگر فقہ حنفی کی کلاسیکل کتابیں پڑھیں، مبسوط اٹھائیں، سیر کبیر اٹھائیں، ہدایہ اٹھائیں اور ان میں جا کر دیکھ لیں اعلاء کلمت اللہ اور شوکت کفر کا خاتمہ. یہ حنفی موقف میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. نہیں ڈاکٹر جا کر محمد عبارتوں میں صاحب کی جو کہ جہاد پہ جو کتاب ہے اس میں انہوں نے بہت تفصیل سے بحث کی ہے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ جو باقی فقہی مکاتب ہے ان کے ہاں تو اس طرح ہے، لیکن فقہ حنفی میں علت قتال جو ہے نا محاربہ ہے. یہ بالکل اگر غلط کوئی بات ہے. یہ فقہا اچھا کی نسبت سے وہ بات کہی جاتی ہے کہ جو ان کے علم میں موجود نہیں. اس میں ایک اور پھر گھپلا ہوتا ہے. وہ گھپلا یہ ہے کہ چونکہ ایک طرف انٹرنیشنل لا ہے، عالمی عرف ہے، اس کے اندر آپ نے اپنی فقہ کی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ یہ کرتے ہیں کہ جو استثناءات ان کتابوں میں بیان ہوئے ہیں، اس پر ہم نے الگ سے تحریریں لکھی ہیں، کام کیا ہے. جو ان کی کتابوں میں ایسی عبارتیں ہیں جو استثناءات مبنی ہیں کہ اس صورتحال میں کہ جب محاربہ ہے تب ہم کریں گے یا نہیں کریں گے، مصلحت کی بحثیں، اس کو اٹھا کر اصل علت بنا دیا جاتا ہے. ورنہ ہماری کتب کے اندر یہ بات لکھی بھی موجود ہے کہ اعلاء کلمت اللہ اور شوکت کفر کا خاتمہ، اس کو ابتدا سے لے کے شاہ ولی اللہ تک پڑھ لیں آپ، ہر جگہ پر آپ کو کنسسٹنسی کے ساتھ یہ موقف ملے گا. تو جس انٹرنیشنل لا کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم مسلمان اپنی ٹیریٹریز کو اس کے مطابق کرنے پہ تیار ہیں، پھر ہم جس بڑی جنگ کے منتظر ہیں جس میں سیدنا مسیح آئیں گے اور یہ سب کا خاتمہ کر دیں گے اور پھر ہمیں غلبہ نصیب، وہ انٹرنیشنل لا کے تحت آئیں گے. تو بھائی آپ کے تصورات ہیں، مذہبی تصورات ہیں، ان مذہبی تصورات کو ڈر کے، خوف سے اور اس طریقے سے کبھی اس کو محاربے کے تحت بیان مت کریں. آپ کہیں کہ یہ دنیا میں طاقت کا کھیل ہے. بھائی اس طاقت کے کھیل میں یہ انٹرنیشنل لا بنا ہوا ہے. وہ انٹرنیشنل لا بھی کہاں پر روبہ عمل ہوتا ہے؟ جن کے پاس طاقت ہوتی ہے. کیا انٹرنیشنل جو کورٹ آف جسٹس ہے، انہوں نے اسرائیل کے وزیر اعظم کو اس وقت کرمنل نہیں قرار دیا؟ کیا وہ پکڑا گیا؟ تو یہ جن لوگوں نے قانون بنایا ہے، جو اس کے پاسدار بنتے ہیں، انہوں نے کبھی اس کی محافظت کی ہے؟ یعنی اس وقت دنیا کے اندر 700 کے قریب امریکہ کے پوری دنیا میں اڈے ہیں، کوئی انٹرنیشنل لا کے مطابق ہیں؟ تو یہ طاقت کا کھیل ہے. یہ نقطہ نظر جس کو ہم بیان کرنے کی بطور طالب علم کوشش کرتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے فاتحین نے ایک نیا ورلڈ آرڈر بنایا ہے. اس کے اندر انہوں نے اپنی مصلحتوں کے تحت خود آپس میں وہ لڑ کے تھکے ہوئے تھے، کچھ چیزیں بیان کی، کچھ ان کے مفکرین کے یہاں سیاسی اقدار ڈیولپ ہوئی، کچھ قانون کی حکمرانی کی بات ہوئی، کچھ جمہوریت کو انہوں نے مانا، کرتے کرتے کوئی تھوڑی سی اسپیس ہمیں دی ہے. اس اسپیس میں ہم نے اپنی تعمیر اور ترقی کا کام کرنا ہے. وہاں پر آئیڈیلزم کی بنیاد پہ مطالبات پیش کرنا. تو آئیڈیلزم کی بنیاد پہ اگر ہم کہیں کہ انٹرنیشنل لا کے تحت اسرائیل کو ان سرحدوں میں واپس جانا چاہیے جو 1949 کا ہے، تو پھر پہلے تاریخیت کا مقدمہ واپس لیں. پھر آپ کہیں کہ انٹرنیشنل لا کو ہم مانتے ہیں، عالمی عرف نے فیصلہ کیا ہے، چلیں جی آج سے اس کا وجود تسلیم ہے. اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے. اچھا وہ واپس چلا جائے، مثال کے طور پہ واپس چلا جائے، تو واپس جانے کے لیے جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں پھر آپ یہ مقدمہ دیکھیں، صرف ہمارے لوگ نہیں مرے، اس میں اسرائیل کے بھی 25-30 ہزار لوگ ہم نے مارے ہیں. تو ان جنگوں کے اندر جو خونی نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ، پھر وہ سرحدیں آپ کو خالی کر کے وہ دے دیں، تو وہ دینے کے بعد ان کے تحفظ کی کیا گارنٹی ہے؟ تو یہ 10 چیزیں ہیں جو میرے آپ کی خواہشات پہ ہوتی ہیں. ہم کمروں میں بیٹھ کے ان خواہشات کا اظہار کر دیتے ہیں، واپس چلا. بھائی دنیا میں طاقت ہوتی ہے جس سے کوئی واپس جاتا ہے، جس سے کوئی آگے آتا ہے. ہم بھی طاقت کے بل پر آگے آئے تھے. آج ہندوؤں کے کہنے سے واپس نہیں جائیں گے، اس لیے کہ اب ہماری یہاں پر مٹی ہے، ہمارا اثر رسوخ ہے، ہماری ریاستیں بن چکی، ہماری نسلیں یہاں پہ پروان چڑھی ہیں. تو یہ دنیا ان اصولوں پہ چلتی ہے. انصاف، آئیڈیلزم، انٹرنیشنل لا کے تحت تقاضے، گالیاں دینا، حملے کرنا، اس سے اگر آپ کو کچھ حاصل ہونا تھا تو آپ حاصل کر کے وہ پروڈکٹ ہمیں دکھا دیتے اور ہمیں بتاتے کہ آپ لوگ جو بزدلانہ گفتگو کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے
کہ ہم لوگوں کی جرت، ہمت، فتوت اور جذبہ جہاد کے شوق نے آج مسلمانوں کو پوری دنیا میں غلبہ دے دیا ہے۔ تو ہماری گفتگو تو 4 لوگ بھی نہیں سنتے، ہم نے کون سے لوگوں کو روکا ہے؟ آپ اس اسٹریٹجی پہ 70 سال سے کاربند ہیں، ملکوں نے مل کے جنگیں کی، اس وقت تو حماس ایک مسلح گروہ ہے، تنظیم ہے۔ ملکوں نے جنگیں کی، کیا کوئی اس کا نتیجہ نکلا؟ صحیح۔ یہ درد دل ہے جو مسلمان کی حیثیت سے روتے ہوئے اپنے دلوں میں خون کے آنسو ہم پیش کرتے ہیں کہ ہماری نسلوں کی بقا کا مسئلہ ہے، جو کچھ ہمیں حاصل ہے وہ جا رہا ہے، جو شہر اس وقت ہمارے پاس تھا وہ بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ تو اس خطے کے بارے میں اگر ہمارے دل میں حساسیت ہے تو ہم جوش کے بجائے ہوش سے کام لیں۔ اچھا اسرار صاحب، سوری میں اصل موضوع سے ہٹ رہا ہوں، کیونکہ ضمن آپ نے فقہا کو ان کا ذکر کیا، اس میں ہم جیسے 3 علتیں پاتے ہیں نا۔ ایک تو یہ کہ محض کفر علت قتال ہے، جب تک کفر کا خاتمہ نہ ہو آپ نے لڑنا ہے۔ دوسرا شوکت کفر ہے۔ تیسرا محاربہ۔ تو اب یہ جو آپ نے جن کو کہا کہ یہ عالمی قوانین اور اس کے مطابق یا موافق بنانے کے لیے انہوں نے تعویلیں کی، تو ان کا یہ خیال ہوگا نا کہ شوکت کفر کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اسلام کی تبلیغ، اس کے پھیلاؤ کے راستے میں رکاوٹ ڈالے تو یہ محاربہ ہی ہے، سمجھ لے۔ تو اس بنیاد پہ انہوں نے اس کی تعویل ایسے کی ہوگی۔ تو یہ تو ٹھیک ہے کہ اگر ایک کافر ریاست کو شوکت، قوت، پاور حاصل ہے اور اس پاور، قوت اور شوکت کی بنیاد پہ وہ آپ کے دین کی تبلیغ میں رکاوٹ ڈالے یا آپ کو دین پر عمل کرنے میں وہ مزاحم ہو جائے، تو یہ باقاعدہ جنگ کا اعلان ہے۔ تو اس بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہوں گے نا کہ بھائی اصل جو علت قتال فقہ حنفی میں ہے وہ محض شوکت کفر نہیں ہے، محض کفر نہیں ہے، بلکہ محاربہ ہے۔ تو یہ آپ اس کو درست نہیں سمجھ رہے۔ جو ہے ہماری فقہ ان دونوں چیزوں کو الگ الگ بیان کرتی ہے۔ جس وقت وہ دارالاسلام اور دارالحرب کی تقسیم کرتی ہے تو وہ یہ بتاتی ہے کہ وہ جگہ جہاں پر آپ کو اجازت نہیں ہے اس طرح سے اپنے اسلام کی دعوت کی، وہ دارالحرب ہے۔ وہاں پر شوکت کفر کی بحث نہیں کرتے، وہ اس کو دارالحرب سے بیان کرتے ہیں۔ شوکت کفر کی بحث وہ الگ سے کرتے ہیں۔ آپ ان کتابوں کو نکال کے اگر اس کو موضوع بنانا چاہتے ہیں تو اس موضوع پر جو موقف حنفی فقہ کا ہے، جو ہمارے روایتی علماء کا ہے، اس کو ٹو دا پوائنٹ پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو تعویل پیش کی جاتی ہے اس کو فقہ حنفی قبول نہیں کرتی، اور جو آپ نے بات بتائی ہے وہ فقہ دارالکفر اور دارالاسلام کی تقسیم میں بیان کرتی ہے۔ وہ وہاں پر زیر بحث آتا ہے کہ وہ سلطنتیں جہاں پر مسلمانوں کو ان چیزوں پر عمل درآمد کی اجازت نہ ہو، وہ دارالحرب کی کیٹیگری میں جاتا ہے، اور یہ چیزیں شوکت کفر کی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ چلے میں اس پہ، چونکہ ابھی موضوع گفتگو یہ نہیں ہے، لیکن میں اس پہ آپ سے پھر ٹائم لوں گا کسی دن کہ میں صرف اسی پہ ہم بات کریں گے، اور یہ میں اپنی الجھن بھی اور ہو سکتا ہے باقی لوگوں کو بھی اس پہ الجھن ہو تو وہ ہم دور کریں۔ اچھا دوسرا آپ نے یہاں پر یہ فرمایا نا کہ جو اسرائیل پہ حملہ کیا حماس نے یا کسی بھی اور ایسی ریاست پر، تو ریاست پر کسی آزاد مملکت پر حملہ کرنا یہ بھی عالمی قانون کی روح سے جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ ڈاکٹر مشتاق صاحب نے اپنی گفتگو میں جو تبصرہ کیا تو اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ بین الاقوامی قانون میں یہ بھی ہے کہ قبضہ حالت جنگ ہے، قابض طاقت کے خلاف مزاحمت مقبوضہ علاقے لوگوں کا حق ہے۔ 1967 میں جو علاقے اسرائیل نے قبضے میں لیے ہوئے ہیں، غزہ، مغربی کنارہ، یروشلم شامل ہے، کچھ علاقے چھوڑ دیے۔ اب یہ اقوام متحدہ کا سرکاری موقف ہے کہ 1967 میں اسرائیل نے جن علاقوں کو قبضے میں لیا وہ مقبوضہ علاقے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ریکارڈ میں اس کا ٹائٹل ہی مقبوضہ علاقوں کا ہے، یعنی مقبوضہ فلسطینی علاقہ۔ بین الاقوامی عدالت انصاف 2003 کا مشہور فیصلہ بھی ہے جس میں اسرائیل کو قابض کہا گیا۔ تو وہ کہتے ہیں جو ریاست کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق تو اسرائیل ریاست ہی نہیں ہے، اور چونکہ وہ اس طرح کے نہیں ہے تو پھر قابض ہے، اور جب تک وہ قابض ہے تو اس کے اوپر حملے کرنا جائز ہے۔ تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ جی یہاں پر دیکھیے ایک گھپلہ کیا جاتا ہے۔ وہ گھپلہ کیا ہے کہ انٹرنیشنل قانون کے تحت کسی ریاست کی جو حدود بندی کی گئی تھی اس سے وہ آگے بڑھی ہے، تو وہ جو بڑھنے والے علاقے ہیں وہ قبضے کے علاقے ہیں، ان علاقوں میں وہ قابض ہے۔ کیا یہ مقدمہ اس طرح پیش کیا جاتا ہے؟ اسرائیل غاصب اور قابض ہے، یہ مقدمہ تو اس خطے کے اوپر پیش کیا جاتا ہے کہ ان کو یہاں پر یہودیوں کو لا کر آباد کیا گیا، یہ کیا گیا، یہ کیا گیا، اور کرتے کرتے ہمارا جو تیسرا حرم تھا اس کے اوپر، اس کے گرد و پیش میں اس کا قبضہ ہو گیا، ہم نے وہ چھڑانا ہے۔ آپ بات کیا کر رہے ہیں؟ پہلے پھر آپ یہ تسلیم کریں کہ 1949 میں اقوام متحدہ نے جو لائن طے کی ہے سرحد کی، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ کرنے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دوسرے علاقے ہیں جو اس عمل درآمد سے باہر ہیں،
جو کہ 67 میں اس نے حاصل کیے. ان علاقوں کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں اور اقوام متحدہ بھی یہ کہتی ہے کہ یہ آکوپائڈ ٹیریٹریز ہیں. یہاں پر ہم قانون کی سطح پر یہ نہیں مانیں گے کہ اس کو یہاں پر حکومت کا حق ہے. کیا مقدمہ یہ ہے؟ پہلے مقدمہ تو سمجھائیں کیا ہے. یعنی مقدمہ اٹھایا یہاں سے جاتا ہے اور جواب میں کہا جاتا ہے چونکہ اسرائیل اب اقوام متحدہ کی روح سے قابض ہو گیا ہے لہذا اس پر حملہ کرنے کی اور مسلح جدوجہد کا حق ہے. کیا پورے اسرائیل پہ حملہ کرنے کا حق ہے؟ کیا پورے اسرائیل کی وہ ٹیریٹریز کو اقوام متحدہ نے طے کیا ہے آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں؟ یا آپ کا مقدمہ ان متنازع علاقوں کے بارے میں؟ اگر متنازع علاقوں کے بارے میں ہے تو جنگ آپ ان جگہوں پر کریں گے جس کو انٹرنیشنل لا نے بارڈر تسلیم کر لیا ہے. یہ بات کی جاتی ہے نا کہ جس اسرائیل کی بات کی جا رہی ہے اس کی سرحدات کیا ہیں. بھئی سرحدات جو سرحدات 1939 میں طے کر دی گئی ہیں اگر آپ ان سرحدات کو مانتے ہیں تو پھر آگے بڑھ کے پہلا جملہ تو یہ کہیے نا کہ ان سرحدات کی خلاف ورزی خود انٹرنیشنل لا کی روح سے اگر ہم کرتے ہیں تو یہ بھی خلاف قانون ہے. یہ کہتے ہیں ہم. اور پھر آگے بڑھ کے یہ جو پورا کا پورا قضیہ شروع ہوا ہے یہ 7 اکتوبر کا حملہ یہ کیا ان قابض علاقوں کو واگزار کرانے کے لیے ہوا ہے؟ آپ جو مینیفیسٹو پڑھتے ہیں جس پر اتنا لمبا عرصہ وہاں پر مزاحمتی تحریک اٹھی ہے وہ اس مقدمے پر مبنی ہے کہ ہم اس کو مانتے ہیں کہ جی 2 اسٹیٹ ہونی چاہیے اور اس کے بعد یہ آکوپائڈ ٹیریٹریز ہیں ان کے بارے میں آپ فیصلہ کریں. ابھی میں اس پہ نہیں آتا کہ مسلح جدوجہد کا حق حاصل ہو جانے کے بعد کیا لازماً مسلح جدوجہد کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے یہ الگ بحث ہے حکمت عملی اور تدبیر کی اور اس میں کوئی دینی بحثیں بھی ہیں. لیکن 1 منٹ کے لیے خالص قانون اور اصول کی بنیاد پہ آ جائے تو اگر آپ انٹرنیشنل لا کو پوائنٹ آف ریفرنس بنا رہے ہیں تو پھر آپ پہلے جملے میں کہیں نا کہ بھائی جو سرحدیں طے کی گئی تھی ان کو ہم تسلیم کرتے ہیں. کیا اس میں تو سرحدیں طے ہی نہیں ہے نا وہ یہی تو کہہ رہا ہے. نہیں جو سرحدیں اقوام متحدہ نے طے کی ہیں وہ تو طے ہے نا انہوں نے آگے بڑھا دی نا. نہیں ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آئیے 1948 کی طرف جس معاہدے کی روح سے اسرائیلی ریاست وجود میں آئی ہے 1948 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ریزولوشن کی منظور کی جس کے تحت یہ علاقہ تقسیم کیا گیا اور کچھ عربوں کو دیا گیا کچھ یہودیوں کو. سوال یہ ہے کہ جی کیا تقسیم کیا گیا جی اچھا پورا یہ اقتباس میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ یہودی یہاں کب سے آئے. 1917 میں برطانیہ نے جو بالفور ڈکلیریشن جاری کیا اس کے بعد سے یہاں یہودیوں کو آباد کرنا شروع کیا. پھر انہوں نے مردم شماری سے بتایا کہ 1948 میں کتنے تھے 1917 میں کتنے تھے. تو کہتے ہیں برطانیہ نے کس قانون کے تحت اس علاقے کا کنٹرول حاصل کیا تھا وہ بھی غاصبانہ تھا. چلو یورپی بین الاقوامی قانون کی روح سے ان کے لیے جائز تھا کیونکہ اب یہ معاہدہ پیرس نہیں ہوا تھا. تو وہ کہہ رہے یہ تو جو 1917 سے ہی آپ اس کی بنیاد اٹھا لے تو وہ اس طرح کا کوئی بنتا نہیں ہے. تو پھر آپ انٹرنیشنل لا کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ پھر آپ برطانیہ پہ بات کریں پھر ان طاقتور قوتوں پہ بات کریں جنہوں نے دنیا کے اندر آ کے اس طریقے سے ناانصافی کی بنیاد پر یہ سارے معاملات کیے. پھر انٹرنیشنل لا کو کہاں سے لے کر آ جاتے ہیں بیچ میں کہ یہ انٹرنیشنل لا کے تحت اقوام متحدہ کے تحت وہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان کی وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اسرائیل کی جو سرحد ہم نے طے کی تھی اس سے باہر آکوپائڈ ٹیریٹریز ہیں. تو پھر آپ تو یہ مقدمہ لے کر آئے نا کہ بھئی 1917 کے اندر جو یہودی یہاں پر آئے تھے ان کو تو 5% زمین ملنی چاہیے تھی. برطانیہ عظمیٰ نے یہ خلاف قانون کام کیا. خلاف قانون ہوگا. قانون کے ماہرین یہ جانتے ہیں اگر فیصلہ ہو جائے وہ خلاف قانون و عمل نافذ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. آپ کے نزدیک خلاف قانون ہے نا انہوں نے تو نافذ کر دیا اس کو آپ اس کو تسلیم نہیں کر رہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنل لا کو پوائنٹ آف ریفرنس نہیں بنا سکتے. وہ انٹرنیشنل لا تو اس ٹیریٹری کی سوورنٹی کو تسلیم کر رہا ہے. دنیا کے 165 ممالک تسلیم کر رہے ہیں. اس کی وہ سرحدات جو ان لوگوں نے طے کی تھی 49 میں وہ بھی متعین ہے تو پھر ان کو تو تسلیم کریں. اور پھر اس سے آگے بڑھ کے جو میں نے ایک طالبانہ سوال پیش کیا ہے کہ جس وقت آپ اس کے ساتھ ان علاقوں میں مخاصمت کے طور پہ اتر آتے ہیں اور مسلح جدوجہد جس کا آپ کے مطابق آپ کو قانونی حق حاصل ہے وہ حق ان ٹیریٹریز میں ہے یا پورے ملک میں جس کو طے کر دیا گیا ہے. حماس نے اس وقت جو حملہ کیا ہے کیا یہ ان ٹیریٹریز میں تھا کہ جن ٹیریٹریز کو وہاں سے بڑھایا گیا؟ ابھی میں اس پہ بالکل بات نہیں کر رہا کہ کرنے والوں کو اس کا حق تھا دینی لحاظ سے حق تھا اس کا فائدہ ہوا نقصان ہوا. خالص ادنا طالب علم کی حیثیت سے میں کوئی ماہر بین الاقوامی قانون نہیں ہوں میں کوئی وکیل نہیں ہوں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں جو استدلال کی بنیاد پہ چیزوں کو سمجھتا ہوں استدلال کی بنیاد پہ قبول کرتا ہوں استدلال کی بنیاد پہ طالبانہ سوالات اٹھاتا ہوں. تو اگر آپ کسی انٹرنیشنل لا کو ریفر کر رہے ہیں تو اس نے اگر کوئی ٹیریٹری سیٹ کر دی تھی
ناانصافی پر مبنی تھی. آپ ان کو مانتے ہیں؟ اگر آپ ان کو مانتے ہیں تو پھر یہ بحث ختم ہو گئی تاریخیت کی. یہ بحث ختم ہو گئی کہ اسرائیل ناجائز اولاد ہے اور وہاں پر لا کر بسا دیا گیا. یہ بحث ختم ہو گئی. آپ اپنے طور پہ بات کرتے ہیں کہ برطانیہ کے فیصلے، وہ تو ہم بھی کرتے ہیں. یعنی ہم جو یہاں پر مثال کے طور پہ ریڈ کلف نے تقسیم کی ہے اس کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے کہ ناانصافی میں مبنی تھی. بھائی یہ دیکھو پنجاب کی کیسے تقسیم ہو گئی، ایک قوم کو بانٹ دیا گیا. کشمیر کی دیکھو کیسے تقسیم ہو گئی. تو اس پر تو آپ گفتگو کریں، بات چیت کریں. لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہم بھارت کو غاصب کہتے ہیں؟ آپ تو آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اسرائیل غاصب ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ جی اس نے ان سرحدات کی پاسداری نہیں کی. اور پھر اس سے آگے بڑھ کے ایک اور معصومانہ سا سوال ہم اٹھاتے ہیں کہ جس وقت اسرائیل کے ساتھ جنگیں کی گئیں، جو مسلمان ممالک نے مسلح جنگیں کی ہیں، وہ جنگیں 48 کے اندر لے لیں، 56 کے اندر لے لیں، 67 کے اندر لے لیں، 73 کے اندر لے لیں، وہ ان علاقوں کو واگزار کرانے کی جنگیں تھیں. وہ تو ان جنگوں کے نتیجے میں اسرائیل نے اپنی سرحدوں کی توسیع بھی کی. تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے اوپر غور و فکر کے لیے تیار ہیں کہ ہم ایک سلطنت کو اصل میں اس کے وجود کو نہیں مانتے تھے، اس کے وجود کو ہم نے تسلیم کرنے سے انکار کیا، وجود کے خاتمے کے لیے جنگیں کی. ان جنگوں کے نتیجے میں اس کی ٹیریٹری توسیع ہو گئی، بڑی ہو گئی. تو اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب ہم انٹرنیشنل لا لے کر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس کے مطابق ان کو واپس کرو. تو کس انٹرنیشنل لا کے تحت آپ نے جنگیں کی تھی؟ یہ بالکل وہی مقدمہ ہے جو خود یہود کے بارے میں قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ یہ ناحق جنگیں شروع کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ شریعت کے مطابق تو غلام بنانے کی اجازت ہے، اس لیے ہم غلام بنا لیں گے. تو یہ جو توسیع ہوئی ہے جس کو آپ آکوپائڈ ٹیریٹریز کہتے ہیں، انٹرنیشنل لا بھی اس کو مانتا ہوگا. ان ٹیریٹریز کے بارے میں آپ کا مقدمہ ہے یہ پورے اسرائیل کے بارے میں؟ پہلے اس کو واضح کریں. اور اگر آپ پورے اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں انٹرنیشنل لا کے تحت، اس تقسیم کو ناانصافی میں مبنی لیکن عملاً نافذ العمل سمجھتے ہیں، تو پھر اپنا مقدمہ اسی ٹیریٹری تک رکھیں اور یہ بھی جانیں کہ ہم لوگوں نے جب حملہ کیا اس کے نتیجے میں یہ ٹیریٹری ان کو حاصل ہو گئی. اور یہ کہاں حاصل نہیں ہوتی بھائی دنیا میں؟ ناانصافی کی بنیاد پہ ہوگی. مثال کے طور پہ جس وقت تقسیم ہوئی ہے برصغیر کی، تو یہ جو خطہ اس وقت ہمارے پاس ہے آزاد کشمیر کا، یہ اس تقسیم کے مطابق جو مثال کے طور پہ لا طے ہوا تھا اور ڈومینین اسٹیٹ کا فیصلہ کیا برطانوی پارلیمنٹ نے اور انہوں نے اس کو تقسیم کیا، ہم نے اس کو نہیں مانا. ہم نے 1948 میں حملہ کر کے 1/3 کشمیر واگزار کرا لیا اور وہ کشمیر ہمارے پاس ہے آج تک. دنیا اس کو بھی آکوپائڈ ٹیریٹری کہتی ہے، عملاً ہم وہاں پر حکومت کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس طاقت ہے، ہم نے وہاں پر حکومت قائم کر لی، ہم ایٹمی قوت بن گئے. آپ کے پاس طاقت ہے تو وہ اسرائیل سے حصے چھڑانے کس نے منع کیا آپ کو چھڑانے کے لیے؟ اس کے بعد انٹرنیشنل لا ہو، ان کے ساتھ جا کر ماتھا پیٹیں، جو کرنا کریں. تو یہ ساری چیزیں جو قانون کی بحثیں کی جاتی ہیں آپ کمرے میں بیٹھ کے کریں، لیکن اس کی بنیاد پر مسلمانوں کو غیرت دلانا کہ اسرائیل غاصب ہے، مملکت کا خاتمہ ہو جائے. جو مسلح گروہ وہاں پر کھڑا ہوا ہے اس کا مقدمہ یہ نہیں ہے. حماس کا آپ مینیفیسٹو پڑھیں، وہ اس ریاست کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا. تو آپ ان کے منہ میں اپنی بات ڈال کر کہ یہ انٹرنیشنل لا کے تحت 67 کی سرحدوں پر واپس چلے جائیں، اس لیے مسلح جدوجہد ہو رہی ہے. یہ سب چیزیں گھپلوں پہ مبنی ہیں. اس کے اندر آپ لیکن اس پہ تو ڈاکٹر مشتاق صاحب نے یہ کہا نا کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ اور فرانس وغیرہ نے جو علاقے کنٹرول میں لیے اس کو انہوں نے مینڈیٹ کا نام دیا کہ یہ ہمارے پاس امانت ہے، یہاں کے لوگوں کو ہم سیلف رول یعنی خود حکمت کیسے کرے کا اہل بنائیں گے. 1917 سے 1947 تک یہ علاقہ برطانیہ کے پاس بطور امانت رہا. برطانیہ جس طرح ہندوستان سے بھاگ نکلا، فلسطین سے بھی بھاگ نکلا. اب جنرل اسمبلی کے ریزرویشن کے تحت کچھ علاقہ عربوں کو اور کچھ یہودیوں کو دیا گیا. وہ کہتے ہیں یہ کوئی ریاست بین الاقوامی قانون کے مطابق تو اس طرح سے ریاست نہیں ہے نا، یہ تو بطور ایک امانت وہ تھا اور اس کو ایک کیا کہنا چاہیے ایک قرارداد کے ذریعے دیا گیا. اس کو کوئی قانونی وہ تو نہیں ہے، شرعیت حاصل نہیں ہے اس کو کوئی. تو بھائی پھر مقدمہ یہ پیش کرے نا، پھر اسرائیل کی ان سرحدوں کو یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کی روشنی میں کیوں پیش کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک بھی وہ غاصب ہے؟ یعنی پہلا مقدمہ یونائٹڈ نیشن کا نہیں ماننا، دوسرا مقدمہ ماننا ہے. پہلے مقدمے میں مینڈیٹ کی بحث کرنی ہے اور دوسرے مقدمے میں انٹرنیشنل لا اور یونائٹڈ نیشن کی بحث کرنی ہے. تو پھر آپ دونوں مقدمات نہ مانیں نا، استدلال میں کنسسٹنٹ تو رہیں. یعنی پہلا مقدمہ اس پر مبنی ہے کہ یہ حق نہیں تھا اقوام متحدہ کو، اور دوسرا مقدمہ اس میں مبنی ہے کہ اقوام متحدہ بھی ان سرحدات سے باہر اس کو غاصب مانتا ہے. مقدمہ ہے کیا؟ مقدمہ پہلا ہے تو دوسرا مقدمہ پیش کرنے کا کوئی محل باقی نہیں رہتا. اور مقدمہ اگر دوسرا ہے
تو پہلی بات کرنے کا کوئی محل باقی نہیں رہتا. پہلی بات پھر آپ کا سیاسی تجزیہ ہے. وہ آپ کہیں کہ برطانیہ یہ ظلم کی بنیاد پہ کیا, ان کو اگر یہاں کے لوگوں کو سیلف رول دینا تھا تو یہاں پہ سے کیوں جلدی نکل کے بھاگ گیا, یہاں پہ لوگوں کو مضبوط کرنا چاہیے تھا, انصاف کی بنیاد پہ یہ ہونا چاہیے. وہ ساری بحث اب کریں, اس بحث میں ہم کو برطانیہ کے نہیں وہ یہ کہہ رہا کہ یہ وہ کہہ رہا اقوام متحدہ میں سے ایک صرف قرارداد کے ذریعے یہ ہوا ہے نا, تو محض قرارداد بات کی پاس بنیاد پہ کرنے تو کے نہیں بعد بنتا. دنیا میں کچھ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اقوام متحدہ اس کو ایک سوورن نیشن تسلیم کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ 49 کے اندر کیا ڈکلیئر کیا اقوام متحدہ نے؟ دنیا کے 165 ممالک اس کو کیا مانتے ہیں؟ یعنی وہ جو اقوام متحدہ ہے وہ اس کو سوورن نیشن مانتی ہے کہ نہیں مانتی؟ سوال یہ ہے. آواز آ رہی اصولی طور پر کیا؟ جی جی آواز آ رہی ہے. نہیں تو اصولی طور پر کیا وہ ایک آزاد ریاست قانونی طور پر ہوتا ہے جو اقوام متحدہ کا چارٹر یا اس کا جو قانون ہے؟ بالکل ہوتا ہے. وہ تو یہ کہہ رہے اس کے مطابق وہ ریاست ہی نہیں ہے. آپ نے کس کو تسلیم کروانا ہے کہ ہم آزاد ریاست ہیں؟ دنیا کی ریاستوں کو. آزاد ریاست آپ بیٹھ کے کسی کتاب میں نہیں لکھ دیتے کہ میں آزاد ریاست ہوں اور اب اس کو تاریخ اور فلسفہ طے کرے گا. دنیا کے اندر جو ریاستیں موجود ہیں انہوں نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں نہیں کرتے. انہی ریاستوں کا مشترک نظم ہے اقوام متحدہ کی صورت میں. اس اقوام متحدہ نے اس کو ایک سوورن اسٹیٹ کے طور پہ تسلیم کیا ہے. 165 ممالک نے دنیا میں اس کو ایک سوورن اسٹیٹ کے طور پہ تسلیم کیا ہے. آپ یہ کہیں بھائی اس مقدمے کو پیش تو اس طرح سے کریں جو حقیقت میں مبنی ہو کہ مینڈیٹ کا علاقہ تھا, برطانیہ کو حق نہیں تھا, یونائٹڈ نیشن نے ظلم کیا, تقسیم غلط ہوئی, علاقہ ایسا تھا, یہاں پر لوگوں کو آباد کیا گیا. پوری بحث کریں. کس نے روکا ہے آپ کو؟ آپ اخلاق کی بنیاد پہ کریں, قانون کی بنیاد پہ کریں, انصاف کی بنیاد پہ کریں, پوری بحث پیش کریں. لیکن یہ کہنا کہ اس کا وجود ہی تسلیم نہیں کیا جا سکتا تو پھر انٹرنیشنل لا کو کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ وہ انٹرنیشنل لا اسرائیل کو ایک ملک تسلیم کرتا ہے. اگر وہ ملک تسلیم نہیں کرتا ہوتا تو انٹرنیشنل لا کی حیثیت سے اس ملک کے اوپر اس کی خلاف ورزی کا اطلاق بھی نہیں ہوتا. اسی لیے تو اقوام متحدہ کہہ رہا ہے وہ غاصب ہے. کیوں کہہ رہا ہے اقوام متحدہ وہ غاصب ہے؟ اس لیے کہ اس نے ایک ٹیریٹری مارک کی ہے اس کی. وہ یہ کہتا ہے کہ اس ٹیریٹری سے باہر چلے گئے آپ, اس لیے یہ علاقے آپ کے نہیں ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اس کو ملک تسلیم کیا گیا ہے. اچھا ٹھیک. اچھا ایک اور چیز جو میں نے ان تینوں سے اخذ کیا وہ یہ کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی پس پردہ مقاصد کے تحت اسرائیل کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. آپ کا جذباتی تعلق ظالم کے ساتھ ہے نہ کہ مظلوم کے ساتھ. اور پھر ان تینوں نے یہ تاثر لیا ہے کہ آپ لوگوں کی ساری اور صرف آپ نہیں, حلقہ غامدی, اہل غوامد یا جو بھی انہوں نے نام دیا, آپ لوگوں کی ساری ہمدردیاں اسرائیل کے ساتھ ہیں. آپ لوگ ایک ناجائز غاصب اور ظالم ریاست اور اس کے سرپرستوں پر تنقید کی بجائے مظلوموں پر تنقید کر رہے ہیں. اور بطور خاص آپ تو باقاعدہ اسرائیل کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو سارا تاثر انہوں نے آپ کی گفتگو اور ان سب سے, اور خاص طور پر ڈاکٹر صاحب نے یہاں تک کہا کہ بھائی جب مظلومین کا یا ان کا ذکر آتا تو آپ کا جذبہ اس طرح نہیں ہوتا, جیسے ہی ظالم پہ تنقید شروع ہوتی تو آپ ہاتھ لہرا کے اور بڑے جوش اور جذبے سے اس کا دفاع کرتے. تو ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے ہمارا جو پورا کا پورا نقطہ نظر یا پیشکش ہے وہ, اگر آپ منیر نیازی کے ایک شعر میں اس کو سمجھنا چاہیں تو وہ یوں ہے کہ انہوں نے کہا تھا نا کہ کچھ اونج بھی راوا اوکھیاں سن, کچھ گل وچ غمدہ توگ بھی سی, کچھ شہر میں لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرن کا شوق بھی سی. ہمارا پورا مقدمہ اس پر مبنی ہے کہ بھائی دنیا کے اندر یہ جو کچھ ظلم ہو رہا ہے یا طاقت کے مراکز جس طرح سے فیصلے کر رہے ہیں یا جس طرح سے ان کے پاس وہ فیصلہ کن ہتھیار آگے ہیں جو اس طرح کے نزاعات میں ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتے, تو اس میں میرا مخاطب اگر اسرائیل ہو, میں اگر اسرائیل میں پیدا ہوا ہوں, میری زبان ان کی زبان ہو, میں ان کی نسل سے تعلق رکھتا ہوں, تو میں وہاں چیخیں مار مار کے کہوں گا کہ یار اقوام متحدہ نے مینڈیٹ غلط کا فیصلہ کیا, سرحدوں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا, تم پر حملہ ہوا تو تمہیں واپس, وہ ساری گفتگو میں ان کو بتاؤں گا. وہ میری گفتگو سننے کے منتظر بیٹھے ہوئے ہیں. میرے لیے تو میری قوم ہے, میرے مسلمان ہیں جو میری زبان میں اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنا تحفظ کیسے کرنا ہے. تو اب میں اسرائیل کی مذمت کرتا رہوں, اس کے نتیجے میں جو ولولہ جو اسٹریٹجی ہم مسلمانوں نے اپنائی ہے مسلح تصادم کی, اس سے جو نقصان ہمیں ہوا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا. تو ہمارے پیش نظر تو اپنے آپ کو بچانا ہے, اپنے مسلمان بھائیوں کو, اس برادری کو بچانا ہے اور ان کو مشورہ دینا ہے کہ یار چلو انصاف نہیں تھا, ٹھیک ہے, ان عالمی فاتحین نے
یہاں پر ان اصولوں پر فیصلہ کیا جو تمہیں تسلیم نہیں تھے، لیکن اس میں بھی کوئی روشن امکانات تلاش کرو، اس میں بھی کوئی بہتری کا لاہ عمل بن سکتا ہے۔ دیکھو تم نے جنگیں کر کے دیکھی، انفرادی کر کے دیکھی، ملکوں نے مل کے کر کے دیکھی، ملیشیا بنا کر دیکھی، دیکھو فیصلہ نہیں ہو سکا، اس لیے کہ مقابلہ کسی ایک ملک سے نہیں ہے، بلکہ اس ملک کے پیچھے عالمی طاقتیں کھڑی ہوئی ہیں۔ جو دوسری جنگ عظیم کے فاتحین ہیں وہ اس خطے میں اپنے اثر و رسوخ کے لیے اس کو بٹھا کے رکھنا چاہتی ہیں، ان کے 10,000 مقاصد اس سے وابستہ ہیں۔ تم جب ان پر حملہ آور ہوتے ہو، کبھی تاریخیت کا مقدمہ لے کے، کبھی سرحدوں کا مقدمہ لے کر، وہ اس کو بچا کر اس کا تحفظ کرتی ہیں، اور وہ تحفظ کرتی رہیں گی، اس لیے کہ وہ اس کو دوسری جگہ پہ پلیس کرتی ہیں۔ تو تم نے اگر فتح یاب ہونا ہے، آگے بڑھنا ہے، کامیابی حاصل کرنی ہے، تو اس کا یہ لاہ عمل نہیں ہے، اس سے جو کچھ ملا ہوا ہے اس کا بھی نقصان ہو جائے گا۔ تو اگر یہ چیز کسی کو لگتا ہے کہ اسرائیل کی خیرخواہی میں کی جا رہی ہے، تو پھر وہ آگے بڑھ کے اس کا بھی کوئی نہ کوئی توجیہ نکال لے کہ جس وقت بنی اسرائیل کو یہ کہا جا رہا ہوتا تھا کہ بھئی یہ تم کام مت کرو، تم پر ظلم ہوگا اس کے نتیجے میں اور خدا کا عذاب آئے گا، اور وہاں سے تیتوس رومی اور ولی قد بختنصر اڑ کے آ گئے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اپنے اولی باسن شدید سخت طاقتور بندے ان کے اوپر مسلط کر دیے، تو کوئی آگے بڑھ کر کہے کہ وہ لوگ جو بنی اسرائیل کو روک رہے تھے روگردانی سے، وہ اصل میں تیتوس رومی کی حمایت کر رہے تھے کہ اس کے نتیجے میں وہ حملہ آور ہو گیا تھا، وہ بھائی ان کو بچا رہے تھے، ان کے بارے میں یہ درد دل رکھ رہے تھے۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو نوجوان اس وقت اس عہد میں موجود ہیں، ہم کیوں ان بحثوں میں اترے ہیں؟ یعنی ہم لوگوں کو اپنی عزتیں عزیز نہیں ہیں؟ ہمیں نہیں پتا کہ مسلم امت کی آنکھوں کا تارا کیسے بنا چاہتا ہے؟ میں خود آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسی مذہبیت کی کوکھ میں پیدا ہوں، آپ کے علم میں ہے۔ میں نے 2006 سے لے کر 2008-9 تک ضرب مومن جو جہادی تعبیر کا نمائندہ اخبار ہے، اس میں اسرائیل کے حوالے سے کالم لکھے ہیں، درجنوں کالم لکھے ہیں، ان کو پڑھ لیں۔ آپ نے؟ میں نے لکھے ہیں، بلکہ آپ اس کے بعد پڑھ کے سنائے لوگوں کو، جس میں انہی پورے کے پورے مقدمات کو پیش کیے جو آپ یہ آج ہمارے مخالفین پیش کر رہے ہیں۔ یہ سب مقدمات پیش کی ہیں، انہی کی تائید میں تقریریں کی ہیں، بتایا ہے کہ یہ وقت آ چکا ہے کہ اب عالمی سامراج کا نظم ختم ہو رہا ہے۔ ہم تو 2011 میں امریکہ کو تباہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور اسرائیل کے خاتمے کے پورے خاکے اور منصوبے بنا رہے تھے، اور ان کے سازشیں اور ان کی مشگافیاں چاک کر رہے تھے، یہ کام کر رہے تھے۔ لیکن پھر اندازہ ہوا وقت کے ساتھ ساتھ کہ ہماری مذہبی قیادت جو سراب ہمیں دکھاتی ہے، جو خواب ہمیں دکھاتی ہے، وہ حقیقت سے کتنے مختلف ہیں، اور ان کا نقصان ہمیں ہوتا ہے، اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا، اور پے در پے نقصان ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں نے اگر اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے دنیا کے سٹیج پر ایک پرامن قوم کے طور پہ، ایک ترقی پسند قوم کے طور پہ، تو ان معاملات کے بارے میں ان کو ریکنسیلیشن کرنی چاہیے۔ کوئی بھی مذہبی جدوجہد پچھلے 200-250 سال میں ان کی کامیاب نہیں ہو سکی۔ وہ امام شامل کے جہاد سے لیں، مہدی سوڈانی تک آئیں، بالا کوٹ کے جہاد سے لیں، 1857 کی جنگ عرائی تک لائیں، اسامہ بن لادن کے جہاد سے لیں، اور حماس کی اسٹڈی تک لائیں، کچھ حاصل نہیں ہوا۔ جو کچھ تھا وہ بھی ہاتھوں سے چلا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نہ عالمی عرف کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں، دنیا کی سیاست کو ماننے کے لیے تیار ہیں، انٹرنیشنل نظام کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں، ہم نہ طاقت اور اسلحے کے فرق کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں، نہ ہم اپنی مذہبی تعبیرات کو ریوزٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ان سب میں آپ جو بھی مقدمہ لے کر جائیں، آپ کہتے ہیں مسلمانوں سے جذباتی وابستگی، وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں جو مسلمانوں سے جذباتی وابستگی رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ استدلالی اور عقلی وابستگی رکھے جس سے ان کی جانوں کو محفوظ کیا جا سکے۔ یہ کوئی عقل مندی کا کام ہے کہ آپ جذبات میں آ کر ایک 6 سال کے بچے کو کہیں کہ ایک پہلوان سے جا کر لڑو چونکہ وہ بڑا ظالم ہے، اس کے نتیجے میں اس بچے کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہی کچھ ہوگا جو ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ تو یہ جذباتیت نہیں ہے، اس کو میں کہتا ہوں یہ بہت اچھی نیت سے ہو رہی ہوگی، یعنی ان کی نیتوں پہ رشک آتا ہوگا ہمیں، لیکن عقل پہ ماتم کرنے کا جی چاہتا ہے۔ تو یہ جو مقدمہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جی تحفظ کا حق ہمیں حاصل تھا اقوام متحدہ کی تو بھئی آپ تو 67 سے کر رہے ہیں تحفظ، کیا حاصل ہوا آپ کو اس کے نتیجے میں؟ اور ان تینوں حضرات گرامی قدر نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں فرمایا کہ بھئی اس حملے کے بعد کس قدر تباہی ہوئی، غزہ مٹ گیا، ہزاروں بخال سے بچے وہاں پر، یعنی معصوم بچے جن کی لاشیں دیکھ کر انسان کا دل تڑپ اٹھتے، اور اس پہ کوئی انہیں تبصرہ نہیں کیا نا بھائی۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ خود لکھا ہوا ہے، اور اس کی تشریح میں مفسرین یہ بحث بھی کراتے ہیں کہ جہاں پر اس طرح کی گنجائش ہے وسائل بالکل بھی نہ ہو تو وہاں پر آپ نے کیا۔ لیکن خیر ہمارے یہاں تو باقاعدہ فدائی حملے اور خودکش حملوں کا بھی سارا جواز نکالا گیا۔ اچھا ایک اور چیز جو
چلے آپ لوگوں پر تو ان کو یہ ہے کہ بھائی چونکہ مشرف امریکہ ہو گئے، وہاں پر ان کو شاید شہریت مل گئی، اس کو بھی بچانا ہے، اپنے آقا کو بھی خوش رکھنا ہے فلاں. لیکن ہمارے بہت ہی متقی دیندار ایک بزرگ صوفی دانشور احمد جاوید صاحب حفظ اللہ تعالی نے جب پورے پاکستان میں اس کے اوپر سب جذباتیت کا شکار تھے، اور بس یہ لگ رہا تھا کہ ایران کے میزائل جا رہے ہیں اور وہاں سے اسرائیل سرپہ ہستی سے مٹ جائے گا، تو اس وقت جب اپنا احمد جاوید صاحب نے یہ بات کی، اور انہوں نے نجی محفل میں باقاعدہ وہ آنسو سے ان کے وہ تھے کہ جو بچے مر رہے ہیں اور جس قسم کی تباہی وہاں پر ہوئی ہے محض اس ایک حملے کی بنیاد پر، انہوں نے یہ بات کی تو ان کی بھی کردار کشی ہوئی. اچھا ان کے اوپر تو اب یہ الزام نہیں لگا سکتے تھے نا کہ امریکہ میں رہتے ہیں، وہاں پر کوئی ان کو شہریت کے لیے یا امریکہ سے ان کو کوئی فنڈ ملتا ہے، تو ان کو پھر دوسرے انداز سے، اور خاص طور پر جو ہمارے ایران کے حامی یہاں پر جو ایک پورا طبقہ، انہوں نے تو جو ان کے خلاف مغلظات یا جس لب اور لہجے کے ساتھ بات کی، میرے خیال سے بہت حیرت کی بات ہے. تو آپ لوگوں کا تو چلو پھر بھی انہوں نے اس طرح کھاتے میں ڈالتے ہیں نا کہ چونکہ آپ کے مفادات، اب یہ بھی آپ نے بتانا ہے کہ کتنے مفادات آپ کے وابستہ، اور کیا وہاں پر رہ کر آپ امریکہ کی پالیسیوں پر یا اسرائیل پر تنقید نہیں کر سکتے. اگر آپ کریں گے مثال کے طور پر ان کے لب و لہجے میں، اگر آپ نے امریکہ میں بیٹھ کے اسرائیل پر تنقید کی، تو اس سے آپ لوگوں کو کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اگر ہم اس نقطہ نظر کو درست سمجھیں گے، جو نقطہ نظر یہ حضرات پیش کر رہے ہیں بربنائے استدلال، تو ہم اس کو امریکہ میں ہوں، پاکستان میں ہوں، افریقہ میں ہوں، ملیشیا میں ہوں، پیش کریں گے، اور اس کے جو نتائج ہوں گے اس کو بھگتنے کے لیے تیار ہوں گے. ہم نے نہیں، کیا مثال ابھی دیکھو امریکہ میں کیا ایسے لوگ نہیں ہیں جو شدید ترین اسرائیل پر تنقید کر رہے ہیں، جو ان کا موقف ہے، تو کیا ان کو کیا نقصان ہو رہا ہے؟ میں صرف یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں نا کہ اگر یہی یہ لوگ بنیاد بناتے ہیں کہ آپ لوگ اس نقصان سے ڈر کے یہ کر رہے ہیں، تو کیا ہو سکتا ہے مثال؟ مجھے علم نہیں ہے قانون کی روح سے کیا؟ قانون کی روح سے تو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی اس طرح کی اسٹیبلشمنٹ آ جاتی ہے جو اسرائیل نواز اسٹیبلشمنٹ ہے، یا اس کے پس منظر میں صہیونی طاقتوں کی حمایت حاصل ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ آوازیں بند ہو جو اختلافی آوازیں ہیں، تو ممکن ہے ان کے خلاف کوئی نقصان بھی ہوتا ہو. اس وقت کچھ نہ کچھ یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس نے مظاہرے کیے ہیں، امریکہ میں کبھی اس پر پابندی نہیں تھی، لیکن قانون کی بنیاد پر انہوں نے ایک شک کو سامنے لا کر اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ خاص پس منظر میں ہوا ہے. اس وقت جن لوگوں کی یہاں پہ ریاست ہے، حکومت ہے، وہ ان چیزوں میں جو ان کا ورلڈ ویو ہے اس سے اختلاف کو گوارا نہیں کرتے، تو یہ ممکن ہوگا. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ہم تو آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بربنائے استدلال اپنی بات پیش کر رہے ہیں، تو آپ استدلال کو ریفیوٹ کریں نا. یہ انسانی نفسیات کے، میں اس پہ کبھی تبصرہ نہیں کرتا، یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، اس پر انسانی نفسیات کے ماہرین کو آپ کو لینا چاہیے آن بورڈ، اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کیا نفسیاتی کیفیات ہوتی ہیں ڈپریشن کی، اور اسی طریقے سے اسٹریس اور انزائٹی کی، اور جس وقت انسان اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، اور علم اور استدلال اور حکمت عملی اور تدبیر کی بحثوں میں یہاں تک چلا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے بارے میں ان کے نیت محرکات جاننے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ نفسیات کا موضوع ہے. ہمارے مخاطبین ان کی صلاحیتوں پر، ان کی خدمات پر ہزارہا احترام کی باتیں کرنے کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ جو نسل موجود ہے، یہ آخری نسل ہے جو مسلمانوں کی عظمت رفتہ کے بازیافت کے خواب کو شرمندہ تعبیر نہ ہونے کا غم سہ رہی ہے، اور یہ اس غم و غصے کا اظہار ہے. میں اس پہ کبھی برا نہیں مناتا، اور نہ کبھی رد عمل کا اظہار کرتا ہوں، نہ کبھی جواب الجواب میں جاتا ہوں اور میں کہوں کہ میں یہ ہوں تو تم بتاؤ، اور یہ ہو اور وہ ہو. یعنی یہ امریکہ ہے، ذرا تصور کریں، یہی عالمی قانون ہے. یہ جس وقت روس کے خلاف آپ کو لڑنے پر آمادہ کر رہا تھا، اس وقت ہنیم مریا تھا، اس وقت ماتھے کا جھومر تھا، اور سینے کی ٹھنڈک تھی، اور سروں کا تاج تھا. وہ سب کچھ جائز ہو جاتا ہے. یعنی یہی امریکہ آج آپ کو شام کے اندر وہ حکومت لینے پر آمادہ کر دے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یہی امریکہ جو آپ کے مفادات میں حوثیوں پر حملہ کرے، مسلمان کے صرف مسلمان دیوبندی مسلمان ہوتے ہیں، سنی مسلمان ہوتے ہیں، یا صرف ایک خطے غزہ کے مسلمان ہوتے ہیں، مسلمان اکراس دا بورڈ مسلمان ہیں، تو ان کے ساتھ کبھی یہ جذباتی وابستگی جس کا ہم سے تقاضا کیا جا رہا ہوتا ہے پیش کیا ہے. 3 لاکھ سے زائد لوگ اس وقت مر چکے ہیں. کہاں پر؟ یمن کے اندر. وہاں پر امریکہ بمباری کر رہا ہے، وہاں پر سعودی عرب حملہ آور ہوا ہے، تو مسلمانوں کی جذباتی وابستگی کہاں ہے؟ وہاں بائیکاٹ کی مہم کیوں نہیں چلاتے کہ بھی ہم نے نہیں جانا سعودی عرب، کیونکہ اس کے پیسوں سے میزائل بنیں گے اور اس کے پیسوں سے اسی بچے مریں گے. تو یہ جذباتی وابستگی، تو یہ کانٹرڈکشنز کا سفر ہے.
ان کانٹرڈکشن کے سفر میں جب آدمی استدلال کی طاقت کھو بیٹھتا ہے تو پھر وہ آتا ہے کہ جی یہ پیچھے امریکہ ہے اور پیچھے اسرائیل ہے. میں آپ کو ویسے آپس کی بات بتا رہا ہوں ایک چھوٹے بھائی کی حیثیت سے، کہ ہم لوگ جتنا، میں 15 سال سے اس وقت 20 سال ہو گئے غامدی صاحب یا یہ لوگ ہیں ان کے ساتھ ہوں، اور دنیا بھر میں جاتا ہوں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، تعلقات ہیں، ہر سطح کے لوگوں سے ریلیشن شپ ہے. میں آپ کو ذاتی طور پہ بتاتا ہوں، دلچسپی کی نقطہ صرف بتاتا ہوں، یہ نہیں کہ میں کوئی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی میں اپنی صفائی پیش کر رہا ہوں. آج تک نہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور وہاں کی جو قیادت ہے جن کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے، انہوں نے کبھی، ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ، ایک ہوتا ہے کنائے میں اور اشاروں میں یا انڈائریکٹ، کبھی زندگی میں کوئی اشارہ بھی دیا ہو کہ آپ کا یہ موقف ہمارے حق میں یہ خلاف ہے، آپ یہ بات نہ کریں. یہ میں آپ کو دیانتداری سے صرف بتا رہا ہوں دلچسپی کے لیے، کہ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے ہے کہ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ دنیا بھر میں اس طرح سے کام نہیں ہوتا، ہر جگہ پہ ہوتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں اور دنیا بھر میں یہ لوگ بھی کرتے ہیں، عالمی طاقتیں بھی کرتی ہیں، ادارے بنائے ہوئے ہیں، اربوں کا فنڈ ہے، لابنگ بھی کرتے ہوں گے. یہ جو بتاتے ہیں رینڈ کارپوریشن، وہ اس کے مینیفیسٹو میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی ہم مسلم ممالک میں جو ہمارے اس طرح کے اعتدال پر مبنی جو ان کا نظریہ ہے، وہ جو لوگ ہوں گے ہم ان کو سپورٹ سب کچھ کرتے ہیں. میں صرف دلچسپی کے لیے بتا رہا ہوں اور پھر میں وجہ بتاؤں گا کہ وہ کیوں نہیں کرتے. تو نہ کبھی کسی نے پاکستان کے اندر ہمیں گھاس ڈالی، اتنی اہمیت نہیں دی کہ ان لوگوں کے پاس بھی جا کر کوئی ان سے بات چیت کرو، یار تم لوگ اس طرح کا نیریٹو پیش کرتے ہو، ہمیں نقصان ہوگا. امریکہ میں آئے ہوئے ہمیں ہو گئے ہیں تقریباً 5 سال کے قریب. 2015-16 میں یہاں پر آنا شروع کیا اپنے دعوتی اسفار کے لیے. آپ یقین جانیں، مطلب پوری دنیا کہتی ہے یہود و ہنود، منتظر رہ گئے ہم لوگ صرف یہ سمجھنے کے لیے کہ کوئی آئے تو صحیح تاکہ کوئی گفتگو کر کے بتائے یار ہم اپنے استدلال پہ کھڑے ہیں. کسی نے آج تک گھاس ہی نہیں ڈالی، کوئی آیا ہی نہیں پوچھنے کہ چلو یار ان لوگوں کے پاس ہم آ کر بیٹھتے ہیں، کوئی ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں تمہارا فکری مقدمہ ہماری بڑی تائید میں، تم یہ باتیں کرو، تم وہ باتیں کرو. یہ دوسری بات. تیسری چیز یہ اسرائیل. تو اسرائیل جو ہے، جب امریکہ اور ہمیں گھاس نہیں ڈالے گا، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ گھاس نہیں ڈالے گی، تو اسرائیل کو کیا لگا؟ تو ہم لوگ طالب علم مزاج لوگ ہیں، اور وہ کیوں نہیں کرتے یہ کام. میں نے ایک دفعہ سوچا، میں نے اس پہ غور کیا، بعض دوستوں سے بات چیت ہو رہی تھی، میں نے کہا یہ جو مقدمات ہم پیش کر رہے ہیں، ہم تو اپنے لحاظ سے مسلمانوں کی خیرخواہی میں استدلال پہ نہیں پیش کر رہے ہیں، لیکن اگر ان کو تسلیم کر لیا جائے تو یہ عالمی قوتیں بھی کچھ امن سے رہ سکتی ہیں، ان کو بھی کچھ فائدہ ہو جائے گا اس کے نتیجے میں، کیونکہ پھر مسلمان کشمکش میں نہیں جائیں گے تو سکون سے رہیں گے. لیکن یہ کبھی ہمارے اس مقدمے کو نہیں سراہتی، یا کبھی ہمارے پاس نہیں آتی کہ یار آؤ ہم آپ کو نا کوئی فنڈنگ دیتے ہیں کوئی $1 ارب کی، اور آپ اس کو نیریٹو کو لے کے چلے جاؤ اور یہ کر دو وہ کر دو. تو میں نے کہا میں اس پہ غور کرتا ہوں کہ یار یہ ان کے ہاں یہ چیز کیوں پیدا نہیں ہوتی، سمجھنے کے لیے بطور طالب علم کے. تو اس بندے نے، ہمارے دوست ہیں وہ کافی ذہین آدمی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ سمجھیں اس بات کو، اس لیے پیدا نہیں ہوتی کہ آپ لوگ بربنائے استدلال اپنا مواقف تبدیل کرتے رہتے ہیں. تو جو لوگ استدلال پہ مبنی گفتگو کرتے ہیں اور ان کے مواقف تبدیل ہوتے رہتے ہیں، وہ کبھی بھی ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتے. تو ہم لوگ کہیں بھی فٹ نہیں ہیں، نہ مسلمانوں میں فٹ ہے، نہ اسرائیل میں فٹ ہے، نہ امریکیوں میں فٹ ہے. جی نہیں، میں نے کہا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے یہاں جو ایک عربی میں ایک مقولہ المرء یقیس علی نفسہ، تو جس طرح ہمارے یہاں 70 کے یہ رشیا کو توڑنے کے لیے جو جہاد شروع ہوا تھا، اور اس سے ماشاءاللہ سب نے بلا تفریق مسلک استفادہ کیا ڈالروں سے، اور اب تو یہ مسلمہ ہے نا، ابھی میرے خیال الزام نہیں ہے، یہ تو مطلب تسلیم شدہ حقائق ہے. تو ایسا تو نہیں ان کو یار ہم اس طرح سے استعمال ہوا تو یہ لوگ بھی اس طرح استعمال ہو رہے ہوں گے، یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے نا. اگر ایسا ہو سکتا ہے تو میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ خیرخواہی کا تقاضا ہے کہ ضرور ہمیں وہ ثبوت، وہ شواہد پیش کریں، وہ استدلال پیش کریں، اور ہمیں نہیں پیش کرتے تو دنیا کو پیش کر دیں، اور دنیا کے سامنے وہ چیزیں لے آئیں کہ بھائی یہ لوگ اس طریقے سے استعمال ہو رہے ہیں. تو ممکن ہے کوئی ہم لوگوں سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو اس کو دیکھ کر ریکنسائل کر لیں گے، معاملات کو دوبارہ سے دیکھ لیں گے، لیکن اس میں تو فریق مخالف کو پیش کرنا ہے نا. میں تو زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں، اپنا اکاؤنٹ کھول کے دکھا سکتا ہوں، اور یہاں پر میں آپ کو بلا سکتا ہوں بھائی آ کر دیکھ لو کہ کوئی امریکیوں کے ساتھ ہم دن روز بیٹھتے ہوں، وہ ہمیں کہتے ہوں کہ ہماری مخملی گود میں بیٹھیں اور یہ کریں اور وہ کریں. یہ ساری چیزیں میں پھر آپ سے عرض کروں کہ یہ برانڈڈ سوٹ وغیرہ بھی ہے. ہاں ویسے اس وقت جو ہمارے مذہبی علماء ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں اور ماشاءاللہ سے اتنا اچھا فیشن کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، مجھے کبھی اس پہ وہ نہیں ہوا، میں تو اس کو سراہتا ہوں
کہ اچھی جامہ زیبی ہونی چاہیے ہے، اچھے کپڑے پہننے چاہیے. ویسے میں صرف یہ بتا دوں کہ میں جس برانڈ کے کپڑے پہنتا ہوں وہ یا تو طارق جمیل صاحب کا برانڈ ہوتا ہے جو ایک مذہبی عالم ہے، یا جنید جمشید اچھا صاحب کا جو ہوتا ہے جو ایک تبلیغی کارکن ہے. تو ہم تو مذہبی لوگوں کے برانڈ کو ہی اپناتے ہیں، اسی کو ہم پہنتے ہیں. باقی مسلمانوں پہ مجھے کبھی یہ نہیں ہوتا، یعنی یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا یہ خیرخواہی میں کر رہے ہوتے ہیں، مجھے اندازہ ہے. اور یہ باتیں ہم بھی کرتے تھے نہ ایک زمانے تک، جب ہم لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے یہی باتیں ہم دوسروں کے بارے میں کرتے تھے. اور مجھے اس چیز کا بھی اندازہ ہے کہ ایک ذہنیت بن جاتی ہے. اس ذہنیت میں جب آپ استدلال کی جگہ پر کسی معاملے کو ریفیوٹ نہ کر سکیں تو یہ بہت آسان چیز ہوتی ہے، اس لیے کہ اس میں ثابت کچھ نہیں کرنا ہوتا. اس میں ایک جذباتی تقریر ہوتی ہے. مخملی کرسی پہ امریکہ کی گود میں بیٹھ کے اسرائیل نوازی کر رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف ورزہ سرائی کر رہے ہیں. اب یہ ایک فقرہ ہے جذباتی، اس میں کسی بھی چیز کو ڈیکوڈ کریں تو اس میں بالکل پیاز کے چھلکوں کی طرح آخر میں کچھ بھی نہیں نکلے گا. تو نہیں، میں بلکہ سمجھتا ہوں جی میں اپنے اس کے لیے یہ بھی سنا دیتا ہوں. لکھا ہے میر جعفر اور میر صادق کے سروں پر سینگ نہیں تھے، وہ بھی انسانی شکل ہی میں تھے. وہ بھی سر پر ٹوپی پہنتے تھے اور نئے نئے برانڈڈ ملبوسات. وہ بھی معروف لوگوں کے داماد ہی تھے. یہ صرف مذمت کا ہی نہیں، ماتم کا بھی مقام ہے. ایک انسان اتنا گر سکتا ہے، نہیں معلوم یہ خدمت طویل المیعاد ویزے کے سلے میں سر انجام دی جا رہی ہے یا گرین کارڈ یا پاسپورٹ کے سلے میں یا کسی اور سلسلے میں. اب یہ ظاہر شاید آپ یہ اس طرح کی باتیں ہیں، مطلب آپ ماشاءاللہ لفاظی آپ کے پاس کرنے کا ایک ہنر ہے تو کریں. نہیں میں وہی آپ سے عرض کروں گا کہ یہ اخلاص ہے، ان کا اخلاص ہے. نہیں مطلب اخلاص کہ ہے، جس چیز یہ کو اخلاص. وہ میں آپ کو ایک مزے کی بات سناتا ہوں بزرگوں کا نام حذف کر کے. جماعت اسلامی کی ایک بہت بڑی شخصیت سے جو اس کے رہبر رہنما تھے، ایک دوسری شخصیت کے بارے میں آ کے کارکنوں نے کچھ شکایت کا اظہار کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جو جماعت کی پالیسی ہے یہ دیکھیے انہوں نے کل اخبار میں اس سے بالکل مختلف بیان دے دیا ہے. تو نفسیات انسانی کے اس طبیب حاذق نے ایک فقرہ چست کیا. انہوں نے کہا ان کو کچھ مت کہو، اللہ نے ان کو عقل کی جگہ بھی اخلاص دیا ہوا ہے. تو میں بھی یہی عرض کرتا ہوں ان حضرات کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ یہ اپنے مسلمان بھائیوں کو، اپنی ملت کے لوگوں کو، اپنے خیرخواہوں کو جو اس کشت و خون سے نکالنے کے لیے لاہ عمل اور حکمت عملی اور تدبیر میں اختلاف کر کے مسلمانوں کو بچانا چاہتے ہیں، اتنی اہمیت حق میں ڈوب گئے ہیں کہ ان کو یہ چیزیں بھی نظر نہیں آتی. تو میں مجھے کبھی یقین نہیں آتا، آپس کی سچی بات بتا رہا ہوں، مجھے کبھی اس پر غصہ نہیں آتا. اور اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس مذہبی مائنڈ سیٹ سے اٹھا ہوا آدمی ہوں. اور آپ وہ کالم اس کے بعد نشر کر دیجئے گا، میرے سارے کالم جو اسرائیل کی مذمت میں لکھے گئے تھے وہ نشر کر دیں. یہ ساری باتیں ہم بھی کرتے تھے، تو اس لیے مجھے کبھی ان پہ غصہ نہیں آتا. میں ان کی جگہ پہ کھڑا ہو کے سوچتا ہوں تو مجھے مزید ہمدردی پیدا ہوتی ہے. اور یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ابھی بھی اس اسٹریٹجی کو ری وزٹ کرنے پہ تیار نہیں ہے. ان کا معاملہ کیا ہے کہ لوگوں کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیں کہ یہ جو لوگ استدلال پیش کر رہے ہیں یہ اصل میں غیروں کے ایجنٹ ہیں، یہ تمہاری امت کے خیرخواہ نہیں ہیں. اور ان کو اس استدلال سے روکنا چاہتے ہیں. آپ ذرا غور کریں، میں کافی دنوں سے یہ سوچ رہا تھا کہ ہم لوگوں کی، جس طرح آپ نے کراچی میں ایک انٹرویو لیا گپ شپ کے انداز میں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کیا سوالات تھے، بیٹھے آپ نے کیا انٹرویو کرنا ہے، اس میں یہ چیزیں زیر بحث تھی، ہم نے بے تکلف جو ہمارا چھوٹا موٹا مطالعہ علم ہے بتا دیا. میں تو کبھی کبھی اس پہ حیران ہوتا ہوں کہ بھائی یہ آپ کی 1.5 ارب کی سلطنت، اس کے اندر کوئی 1 ارب اور 40 کروڑ راسخ العقیدہ مسلمان، اس میں 57 اسلامی ممالک، اس کے اندر لاکھوں مدارس، اس کے اندر ہزاروں علماء، اس کے اندر آپ کے قرارداد مقاصد، یہ اسلام کی بنیاد پہ بننے والے، یہ سب کچھ آپ کا. وہ ہمارے پاس کیا ہے یار، یہ ایک مائک اور ایک کیمرہ، کو 2 جملے استدلال کے کہہ دیں تو آپ لوگ تو آپس ایسے باہر ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے بڑا غور کیا اس کے اوپر، تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ جو رد عمل اس وقت اتنا شدید آ رہا ہے، اس قدر شدید کہ قومی اخبارات میں اور یہ بڑے بڑے بزرگ اور پروفیسر حضرات اپنا وقت نکال کے ویڈیوز بنا رہے ہیں، اس کا صرف ایک وجہ ہے. اور وہ وجہ یہ ہے کہ جو بات ہم بیان کر رہے ہیں اس کے پیچھے ایک استدلال ہے. وہ غلط ہو سکتا ہے، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ بزبان وحی ہم کلام کرتے ہیں، لیکن استدلال ہے. اور ان لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ استدلال اپنی واقعیت میں وہ طاقت رکھتا ہے، وہ جان رکھتا ہے کہ وہ نسلوں کی سوچوں کو پلٹنے کا باعث بن سکتا ہے. اس لیے ان کا رستہ روکو، ان کو ڈسکریڈٹ کرو، عوام میں متباہش کرو، ان کو ایجنٹ گردانو، ان کی کردار کشی کرو، اور اس سے استدلال کا رستہ رک جائے گا. میں صرف ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں،
ایک محسن کے طور پہ کہ یہ اسٹریٹجی بھی آپ کی بالکل اسی طرح ناکام ہوگی جیسے مسلح جدوجہد کی ناکام ہوئی اور ہو چکی ہے، کیونکہ ہم لوگ نہ کسی طاقت کے بل پہ کھڑے ہوئے ہیں، نہ ہمارے پیچھے ریاستیں ہیں. استدلال کی قوت نے آپ کی طاقت کے سامنے ہمیں جھکنے نہیں دیا، اور نتیجہ کیا نکلا کہ ایک نہتی آواز تھی جاوید احمد غامدی صاحب کی، نہتی آواز، مال ٹاؤن کی گلیوں میں ایک چھوٹے سے گھر میں بیٹھا ہوا، کرائے کے گھر میں بیٹھا ہوا ایک طالب علم، اس نے استدلال کی بنیاد پہ چیز پیش کی. تو آج آپ کو بھی پتہ ہے کہ دنیا میں جس وقت علم کی گفتگو ہوتی ہے اس میں ان کا کیا مقام ہے. اسی لیے آپ اپنے فرقت کے نہا قیمتی لمحات کو نکال کر ان کی تردید میں زندگی بسر کر رہے ہیں. تو یہ بھی سبق ہے مذہبی قیادت کے لیے کہ جس طرح مسلح جدوجہد طاقت کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہوئی، اسی طرح استدلال کے مقابلے میں جذبات بھی کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. بالکل. ویسے بطور طالب علم ہمیں تکلیف یہ ہوتی ہے نا کہ جب ایک شخص ہے جس کی تعلیم، تربیت، سب کچھ یہاں کرنا چاہا، کیا، پھر اس کے جان کو خطرہ ہوا اور ان کے حلقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو قتل کیا گیا، وہ سارا ایک، اس کے بعد وہ بیچارہ یہاں سے اپنا بوریا بستر اٹھا کے ہجرت کر جاتا ہے، پھر ایک اور ملک پہ ٹائم گزارا، بجائے سے بڑے مشکلات کا انسان کو پھر اس کا. تو ایک شخص نے اس طرح سے صرف اپنے نظریات اور ان نظریات کی قطع نظر اس کے کہ ہم بطور طالب ان نظریات سے اتفاق رکھتے یا نہیں رکھتے، 100% غلط سمجھتے، 100% صحیح، وہ الگ بات، لیکن اس کو تو کم سے کم جب تک میرے پاس پورا کوئی پروف یا ثبوت نہ ہو تو شاید مطلب مذہبی اخلاقیات کا یہ تقاضا ہے نا کہ آپ کے پاس اگر ثبوت نہیں ہے تو محض سوء ظن پر اس طرح کی عمارتیں نہیں کھڑی کرنی چاہیے. لیکن یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن مجھے امید ہے جو آپ نے تاریخیت کی بنیاد پہ جو بات کی اور جس کو بہت زیادہ ان حضرات نے برا منایا، اب حالانکہ میرے اوپر تو یہ بات اس طرح سے واضح تھی، لیکن اب آپ نے اتنی تفسیر سے اس کو بیان کیا تو اب مجھے انشاءاللہ امید ہے کیونکہ یہ لوگ دین کے اوپر عمل کرتے ہیں، دینی لوگ، وہ اپنا استذن قائم رکھیں، آپ اپنا استذن قائم رکھیں. میں نے ایک بڑی شخصیت کے، آپ نے شروع میں مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کا کوئی موقف، غامدی صاحب کا موقف، تو میں صرف ایک چیز آپ کو بتا دوں، اور وہ چیز یہ ہے کہ میں نے ایک بڑے صاحب علم کے ساتھ وقت گزار کے ایک بات سیکھی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں اس پہ آپ کے ضمیر کو مطمئن ہونا چاہیے. سامنے والے اس کو کیسے لیں گے، آپ اس نے ظن رکھیں، آپ سوء ظن رکھیں، دنیا اس کو کاٹے گی، بات کو پورا لے گی، مقصد کی بات لے گی، انحراف کرے گی، کردار کشی کرے گی. جس وقت تک طالب علم اس سے بے نیاز نہیں ہوں گے، میرا خیال یہ ہے کہ وہ کبھی بھی حق اور سچ کی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں آ سکتے. اسی لیے وہ ہمیشہ کنفیوز میسج دیتے ہیں. آپ اگر امت کی لیڈرشپ کو دیکھیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پر کلیئر کٹ ظلم ہے کسی بھی معاملے میں. پاکستان کے اندر داخلی معاملے میں مذہبی نجات میں دیکھ لیں، پتا ہوتا ہے، لیکن کلیئر کٹ میسج دیتے ہوئے جو چیز ان کو روکتی ہے وہ عوامی رد عمل ہے. وہ صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر ہم نے اس کو دو ٹوک انداز میں بیان کیا اس وقت، اگر مگر کے سابقوں اور لاکھوں کے بغیر، اور یہ بتا دیا مثال کے طور پہ کہ پاکستان کے اندر جو توہین رسالت کا قانون ہے وہ فقہ حنفی کے خلاف ہے، اگر یہ ہم نے واضح موقف دے دیا بغیر کسی کنفیوژن کے، تو جو عوام ہمارے سامنے موجود ہے اس کو ہم نے ان مقدمات پہ اتنا چارج کر دیا ہے کہ وہ ہمارا یہ واضح موقف جو کہ استدلال کی بنیاد پہ ہمیں بھی پتہ درست ہے، سننے کے اہل نہیں ہو سکتے. تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے، وہ عوام کی رعایت سے گفتگو کرتے ہیں. اور نہیں اس معاملے میں انشاءاللہ ہمیں امید ہے نا کہ آپ نے جو مثال دی تھی لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ تاریخیت کا مقدمہ آپ اٹھائیں گے تو یہ چیزیں، تو اس کو ان حضرات نے غلط فہمی سے کہے یا جو بھی، انہوں نے اس کو بالکل اس طرح لیا جیسے آپ اس کو بنیاد بنا کے اسرائیل کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ دشمنی. تو مجھے یہ امید ہے کہ وہ انشاءاللہ یہ کہیں گے کہ نہیں، اب چونکہ حسن الیاس صاحب نے اس کی وضاحت کر دی تو ہم اس کو اب ایسے میں بس اپنا آخری جملہ کر دیتا ہوں. آپ امید قائم رکھیں، مجھے بھی سب میرے مسلمان بھائی ہیں ان سے یہ امید ہے، لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ میری باتوں کو ٹویسٹ کر کے کاٹ کر کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے. مجھے جس چیز سے فرق پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جو بطور طالب علم کے بات کی ہے، کوئی بزبان وہی بات نہیں کی، استدلال کی بنیاد پہ کی ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو بات کی ہے اس پہ میں 100% اس وقت تک مطمئن ہوں اور عند اللہ جواب دہ ہوں. عند الناس بھی ہوں، آپ نے سوال کیا میں نے دے دیا، لیکن میں عند اللہ جواب دہ ہوں. اللہ مجھ سے پوچھیں گے تو میں پورے اطمینان کے ساتھ بتا دوں گا. باقی الحمدللہ لوگوں نے، میں بہت ہی کمزور سا مسلمان ہوں، میرا اجر بڑھانے کا بندوبست کیا ہوا ہے، اس پہ میں ان کا شکر گزار ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اچھا اسلام صاحب، میں آپ
کی موجودگی سے فائدہ اٹھا کے ڈاکٹر مشتاق صاحب کی کچھ چیزیں ہیں، میں اس پہ آپ سے چاہوں گا کہ تھوڑی سی بات کریں، کیونکہ آپ اس طرح کی موضوعات ان چیزوں پہ شاید تبصرہ کرنا پسند نہیں کرتے، لیکن طالب علم کی ایک درخواست ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب جو ہے بہت زیادہ آج کل اور کچھ عرصہ سے غامدی صاحب یا آپ لوگوں کی پر تھوڑی سی ان کی ذاتیات تک بات مجھے نظر آتی ہے کہ وہ کرتے، تو میں تھوڑا سا اس وجہ سے آپ جیسے اسی گفتگو میں انہوں نے یہ فرمایا کہ غامدی حلقے کا جو ڈسکورس کی جو امتیازی خصوصیات ہیں، اس میں سے انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی گفتگو پر تبصرہ کرتے ہوئے کہ بنیادی حقائق سے واقفیت حاصل کیے بغیر پوری قطعیت کے ساتھ ایسے دعوی کرنا جن کا حقائق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ نمبر 2، دعوے اور دلائل یا مقدمہ اور نتائج میں کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جیسے وہ کہا کہ اسرائیل کے غاصب ہونے اور ہندوستان نے مسلمانوں کی حکومت میں کوئی مناسبت اور تعلق نہیں، یہ تو بہت اچھی طرح آپ نے بتا دیا۔ تیسری خصوصیت وہ کہتے ہیں کہ حسن الیاس صاحب بہت جذباتیت کا شکار ہے، ان کو اسرائیل کو غاصب کہنے میں بہت زیادہ اشتعال آیا ہوا ہے، ان کا دعویٰ تحمل کا ہے، یعنی آپ لوگ بڑے تحمل، صبر اور استدلال کی بات کرتے، لیکن کہتے یہاں پر ایسا کچھ نہیں نظر آئے۔ چوتھی بات جس پہ انہوں نے بہت بات کی کہ مصنوعی اخلاقیات کا لبادہ، پھر اس پہ انہوں نے غامدی صاحب کے ساتھ اچھا یہ ڈاکٹر صاحب نے کئی بار پیش کیا، تو میں آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھا کر یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ جب افغانستان پر امریکی حملے کا واقعہ ہوا تو اس پہ وہ ایک واقعہ بار بار بیان کرتے، اور وہی ایک چیز عام طور پر وہ دلیل میں دیتے کہ غامدی صاحب جس طرح تحمل صبر والا بندہ نظر آتا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اچھا اس کی دلیل کیا ہے؟ تو وہ یہ کئی بار انہوں نے لکھا، تو ان 2-3 چیزوں کو ذرا آپ اگر چاہیں تو کیا آپ لوگ بالکل واقعیت کے بغیر قطعیت کے ساتھ دعویٰ کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ بالکل یہ ممکن ہے، اگر کسی پہلو سے ہم نے یہ کیا ہے تو اس کو بھی محض دعوے کی بنیاد پہ تسلیم نہیں کیا سکتا، اس کے لیے استدلال ہی پیش کرنا پڑے گا، اور استدلال پیش کرنے کا وہی طریقہ ہے کہ ہمارا پورا موقف بیان کریں، جو کہ میرے نزدیک اس پوری بحث میں کسی ایک فریق نے بھی بیان کرنے کی زحمت ہی نہیں کی، اس لیے کہ جس وقت آپ جملوں پہ گفتگو کرتے ہیں، فکروں پہ گفتگو کرتے ہیں، تو اس سے زیادہ خلاف واقعہ تنقیدی عمل ہو کیا سکتا ہے؟ یعنی یہ تو قرآن مجید کو آپ اٹھائیں اور اس کی 2 آیات کو لے کر اس پر گفتگو شروع کر دیں تو وہ آپ خدا تعالیٰ کی بات نہیں بیان کر سکتے۔ تو جب کبھی میں نے اس کو پچھلے دنوں بیان کیا تھا، ہمارے ایک اور فاضل ناقد ہیں زاہد صدیق مغل صاحب، انہوں نے ایک پہلو سے ہم پہ تنقید کی ہے کانوی صاحب کے ایک نقطہ نظر پہ، اور وہاں پر 2 فقرے بنیاد بنے تھے، آپ نے دیکھا وہ بخاری کو جب تاریخ کہا گیا تو انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا، پورا فریم ورک سامنے رکھا، اس کے اندر ہمارے یہاں کن چیزوں کی کیا مسلمہ حیثیت ہے اس کو بیان کیا۔ تو اگر یہ حضرات اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو میرے نقطہ نظر کی تردید میں صرف کرنا چاہ رہے تھے تو میرے 2 مضامین ہیں، وہ انگریزی اخبار میں چھپے ہیں، اردو جنگ اخبار میں چھپے ہیں، مسئلہ فلسطین پر تفصیلی موقف اور یہ جو مذہبی بیانیہ ہے اس پر میں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے، اس کو سامنے رکھتے، پوری گفتگو جو آپ سے ہوئی ہے اور اس کے علاوہ باقی جگہوں پر ہوئی ہے اس کو سامنے رکھتے، اور استدلال سے چیز کو واضح کرتے کہ بھائی یہ دعوے اور دلیل میں کوئی مطابقت نہیں ہے، تو استدلال ہی کرنا پڑے گا اس ساری چیزوں کو۔ اگر استدلال کے بغیر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں تو میں اس دعوے کے اوپر منتظر رہوں گا کہ کوئی استدلال سامنے آئے تو اس کو دیکھوں، اسی لیے جو چیزیں سامنے آتی ہیں اس پہ ہم جائزہ لیتے ہیں۔ آپ نے بھی درخواست کی کہ بھی بیٹھ کے بات کرتے ہیں، میں منتظر ہوں، آپ کو استدلال ابھی ہمارے سامنے رکھیں کہ جو باتیں ہم نے کہی ہیں ان میں یہ اسکام پایا جاتا ہے علمی طور پہ، تو اس کو تسلیم کرتے ہوئے ایک طالب علم کے لیے اس میں شرمساری کی کیا بات ہے؟ مثلا ہم لوگ کسی کلٹ کا حصہ نہیں ہے، کسی فرقے کا حصہ نہیں ہے، ہم تو ایک دیانتدارانہ سفر کر رہے ہیں، ابھی تلاشی حق کی جستجو کے مسافر ہیں، تو استدلال اور دعوے میں مطابقت نہیں ہوگی تو وہ ثابت ہی کرنا پڑے گا نا، وہ صرف یہ کہنے سے کہ نہیں ہوتی تو کل سے ہم اپنی زبانوں کو تالے لگا لیں گے جی ایک صاحب علم نے یہ آنسوئے افلاک سے دعویٰ کر دیا ہے اور قطعیت ہوتی ہے معاملہ ہے، تو یہ جو 4 چیزیں بیان کی یہ بغیر قطعیت کے بیان کی ہیں، وہ بھائی ہر آدمی دنیا میں جو بات بیان کرتا ہے جس کو درست سمجھتا ہے قطعیت ہی سے بیان کرتا ہے، وہ قطعیت اس وقت تک جو استدلال اس پہ واضح ہوتا ہے وہ شرح صدر کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، وہ کہیں یہ نہیں کہتا کہ اس کے بعد میں کوئی نئی بات میرے سامنے آ جائے گی تو میں اس کو میں تو اصولی طور پہ اپنی پوری فکر کے بارے میں کہتا ہوں۔ اچھا یہ تو سیاسی نظریات ہیں، مذہبی افکار کے بارے میں کہتا ہوں، کیا یہ دعویٰ سامنے والے کرنے کی پوزیشن میں ہے کہ وہ اس مذہبی افکار کے بارے میں کہیں جو ہمارا مانا جانے والا مذہبی فکر ہے، ہم اس کے بارے میں یہ امکان ہی تسلیم کر لیں کہ اس کے اندر بھی کوئی اجماعی نقطہ نظر غلط ہو سکتا ہے، ہم تو اس سے بالکل دوسری جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو مجھے نہیں سمجھ میں آتی۔ نہیں تو انہوں نے جو فکر غامدی پر تنقیدی کتاب ہے تو اس کو آپ کیا کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ نے پڑھی ہوگی لازمہ۔
جی وہ کتاب مختلف ناقدین لکھتے رہتے ہیں، ان کی تحریریں سامنے آتی رہتی ہیں، بہت زیادہ میں نے ہر ناقد کی تحریر کو پڑھا بھی ہے، بے شمار جگہوں پہ اپنے استدلال کی وضاحت بھی کی ہے۔ میں پچھلے 10-12 سال سے یہی طالبانہ خدمت کر رہا ہوں کہ غامدی صاحب کا نقطہ نظر جہاں مجھے درست لگتا ہے میں ہر فورم پہ اس کی مدافعت کرتا ہوں۔ 20 پوسٹیں لکھی ہیں، 20 مضامین لکھے ہیں، تو تنقیدی عمل سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر آدمی تنقیدی عمل میں شامل ہو، بلکہ وہ ہمارا خیرخواہ اور محسن ہے اگر وہ تنقید کرتا ہے۔ تنقید ہم ان لوگوں کی بھی پڑھتے ہیں جو اول اور آخر گالیوں سے شروع کرتے ہیں، یہ میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اگر ان کی تنقید میں کوئی استدلال کا پہلو ہوگا تو مجھے موقع ملے گا کہ میں اپنی بات کو بہتر کر لوں۔ تو ہمارا یہ گالیاں پڑھ کے بے مزہ تو نہیں ہوتا نا پھر آپ؟ نہیں، گالیاں پڑھ کے زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ آدمی کا تزکیہ ہوتا ہے، کچھ ہونا چاہیے بندوبست، کچھ صاحب علم کے تزکیے کا بندوبست بھی اللہ نے کیا ہوا ہوتا ہے، تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ علم کی دنیا ہے جی، اس کے اندر یہ ہم کو نئے آئے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا تھا، پہلے بھی ہوتا تھا، آئندہ بھی ہوگا، تو اس پہ کبھی بھی میں کچھ جزا فضا نہیں کرتا۔ شروع میں جب ہم آئے تھے مذہبی پس منظر سے، اس وقت تھی کوئی رد عمل کی کیفیت اور کچھ تھا کہ یار اب یہ دیکھو ہم لوگ کیا ظلم کرتے رہے، پھر آہستہ خود بھی ہم بھی یہی کرتے تھے، تو اس میں کیا ایسی تنبیہ کی بات ہے؟ اور ان کی جگہ پہ بیٹھ کے دیکھو نا، ان کے دیکھو خواب کیسے چکنا چور ہو رہے ہیں، ان کی تمنائیں، آرزویں اور امنگوں پر کیسے پانی پھر رہا ہے، اور یہ جو شکست ہے یہ خود ڈپریشن میں لے جاتی ہے، چیزوں میں ایک فکری ڈپریشن بھی ہوتا ہے۔ اس وقت مسلمان امت کی جو انٹیلیجنشیا ہے، اور اس میں علماء اور دانشوروں کا کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ علماء تو پھر کچھ اخلاقیات اور چونکہ مذہبیات کا پس منظر ہوتا ہے ان کو قابو میں رکھتے ہیں، یہ جو عام دانشور ہوتے ہیں جن کو ان کے تو یہ بھی نہیں ہوتی معاملہ، وہ بالکل بوکھلا جاتے ہیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں ان سب کے لیے، اور ان سے بھی درخواست کرتا ہوں ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں رائے حق پر رکھے۔ اگر کوئی غلط استدلال ہم بیان کر رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی خیرخواہی کا جذبہ ہونا چاہیے ان کا۔ نہیں تو آپ لوگوں نے مصنوعی اخلاقیات کا لبادہ کیوں اڑا ہوتا ہے؟ کیا کریں، اب یہی اوڑھ سکتے ہیں؟ اگر یہ مصنوعی اخلاقیات اتار دیں تو پھر کہیں گے کہ انہوں نے تو بد تہذیبی کا لبادہ اوڑھ لیا ہے، تو یہی کر سکتا ہے انسان، اس کے علاوہ تو اس کے پاس حل نہیں ہے۔ یعنی اخلاقیات کا لبادہ اوڑھیں گے، آپ اس کو مصنوعی کہیں، کوئی دوسرا شخص اس کو سرمایہ دارانہ کہے، کوئی تیسرا شخص اس کے اوپر کوئی اور تبصرہ کرے، مجبوری ہے، کیا کریں؟ اب یہ نہیں اپنائیں گے تو پھر تو وہ رویہ اپنانا پڑے گا نا جو ہمارے سامنے مخالفین نے اپنایا ہوا ہے، تو لوگ اس پہ تنقید کریں گے کہ یار یہ تو بد تہذیب ہے، تو تنقید تو روک نہیں سکتی۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس تنقید کو سننا چاہیے، لوگوں کو انجوائے کرنا چاہیے، جو استدلال کا پہلو ہے وہ لے لینا چاہیے، اور غور و فکر اپنے اوپر ہونا چاہیے۔ میں کبھی بھی اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے ان کا جو استدلال ہے اس کو اگنور نہیں کرتا، اور میں آپ کو دیانتداری سے یہ بات بتاتا ہوں، اپنے ذات کی حد تک اب آدمی اپنا کوئی دل تو نہیں کھول کے رکھ سکتا، اسی لیے آپ دیکھیے ہماری ویب سائٹ پہ کوئی دنیا کا ادارہ بتا دے مجھے جو اپنی ویب سائٹ پہ، اپنے ادارے کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ان تنقیدات کو شائع کرتا ہو جو اس کے خلاف ہے۔ ہم شائع کرتے ہیں، یہ بہت ہے، اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اپنے ماننے والوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ہمارے مخالفین کا استدلال پڑھو اور ہم سے پوچھو کہ اگر ہمارا استدلال غلط ہے تو آپ بتاؤ کہاں غلط ہے۔ یہ تو ہم موقع دیتے ہیں۔ ہمارے استاد کا یہ رویہ ہے کہ روز صبح جب ان سے پہلی ملاقات ہوتی ہے تو ان کا سوال یہ نہیں ہوتا کہ کل آپ نے میری فکر کا کس فورم پہ کیا دفاع کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں بھائی کوئی نئی تنقید آئی ہے، پڑھیے تو بتاؤ کیا ہے، کوئی استدلال بتاؤ اس کے اندر کیا ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے تو بتاؤ کیا ہے، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ تو ہمارے جو لوگ ہمارے ارد گرد ہیں، قریب جانتے ہیں، اور باقی یہ لوگوں کو حق ہے وہ جو چاہیں کہیں۔ دوسرا آپ نے ایک مضمون لکھا تھا وہ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، تو اس پہ ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے اس سے جو کچھ اخذ کیا یہ مکتب فلاحی اور اصلاحی کا جو تفسیری منہج ہے اس سے بالکل انحراف کر کے آپ نے جی دیکھیے وہ جو میں نے مشرکین سے متعلق آیت ہے اس کو آپ نے مسلمانوں پر اس کا اطلاق کر دیا کہتے ہیں۔ نہیں، وہ تو شیطان کے رویے سے متعلق ہے، اور شیطان صرف یہود پہ نہیں آتا، شیطان مسلمانوں پہ بھی آتا ہے۔ وہ تو شیطان کی ایک چال بتائی گئی ہے قرآن مجید میں، تو اسی پس منظر میں آئی ہے۔ اب یہ بھی بڑا کمال کی بات ہے، اگر ہم یہ تفسیر کر کے کسی کو بتائیں کہ یہ تو یہود کے پس منظر میں آئی ہے تو فوراً سے کیا مقدمہ ہوگا؟ قرآن مجید محدود کر دیا انہوں نے، زمانے رسالت کے مخاطبین تک کر دیا، اس کی آفاقیت کا انکار کرتے ہیں، تو یہ مقدمہ شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے اندر اگر کوئی بربنائے حقیقت بات بیان ہوئی ہے اس کی توثیق کی جائے، اور یہ بتایا جائے کہ ہم سب کو بھی غور کرنا چاہیے ہے کہ شیطان کہیں ہمارے ان اعمال کو مزین تو نہیں کر رہا، اور جب ہمیں کوئی توجہ دلاتا ہے کہ بھئی تم بد اخلاقی کر رہے ہو، تم گالم گلوچ کر رہے ہو، تو ہم اس کو حمیت حق کا تقاضا تو نہیں، تو ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ تو وہ تو ایک جنرل نصیحت کی بات ہے، میں اس طرح کی چیزیں بہت بے شمار لکھتا رہتا ہوں، اس کا اصل مخاطب میں خود ہوتا ہوں، وہاں بھی میں نے یہ لکھا کہ ہم سب کو غور کرنا چاہیے، مجھ سمیت، کہ ہم سے کوئی ایسا
ایسی چیز سرزد نہ ہو جس پہ لوگ ہمیں توجہ دلائیں تو ہم مکابرت کا رویہ اختیار کر لیں، ہم حق کے سامنے ڈٹ جائیں۔ اور شیطان کی مخفی چالوں میں سے ایک بڑی شاطرانہ چال یہ ہے کہ وہ نیکیوں کو اس طرح سے، برائیوں کو اس طرح سے نیکیوں کے قالب میں پیش کرتا ہے کہ انسان مطمئن ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے اندر تو یہود کے بارے میں، یہود کے شیطانوں کے بارے میں آیا ہے، لیکن شیطان کسی کا رشتہ دار نہیں ہے، وہ جس طرح ان کے پاس آتا ہے اس طرح ہمارے پاس آتا ہے۔ اچھا، ایک اور بس آخری میں اس پہ وہ کرنا چاہتا ہوں، آپ سے متعلق پوچھا گیا، مراد صاحب نے جو ان کے میزبان تھے، انہوں نے پوچھا کہ اس طرح کے معاملات میں حسن الیاس صاحب جذباتی کیوں ہو جاتے، تو انہوں نے ان کی چند وجوہات بتائی اور آپ کے اوپر تبصرہ۔ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ عقلی دلیل کا نہ ہونا، دوسرا وہ کہتے ہیں بین الاقوامی قانون کا سرے سے علم نہیں آپ کو، اور پھر اس میں انہوں نے ایک بات کی کہ پہلے غامدی صاحب بین الاقوامی قانون وغیرہ کا حوالہ دیتے تھے، تو کہتے جب میں نے کتاب لکھی کوئی فلسطین کے مسئلے پر، تو کہتے اس کا صاحب غامدی صاحب تو خاموش ہو گئے، بین الاقوامی قانون وغیرہ کا نام نہیں لیتے، لیکن اب ان کی جگہ حسن الیاس صاحب نے یہ شروع کر دیا۔ اور ایک اور وجہ یہ بتاتے کہ آپ کو ایک فریق کے ساتھ جذباتی انسان کو وابستگی ہوتی ہے، اہل غزہ مسلمان ہونے کی وجہ سے میری جذباتی وابستگی ہے، جبکہ حسن الیاس صاحب ظالم کے سائڈ پر جذباتی ہوئے ہیں، ان کی جذباتیت مظلوم کی وجہ سے نہیں بلکہ ظالم کے تعلق کی وجہ سے۔ تو تیسری وجہ وہ کہتے ہیں کہ رد عمل ہے یہ، کہ چونکہ آپ لوگوں کو غامدی صاحب کو اسلامی معاشرے میں غامدی صاحب کا، اچھا یہاں پر انہوں نے پھر ایک دم رخ غامدی صاحب کی طرف موڑ دیا تھا کہ چونکہ غامدی صاحب کو جماعت اسلامی سے وہ نکلے، پھر اصلاحی صاحب کے حلقے میں گئے تو ان کو پچھلی صفوں میں جگہ ملتی تھی، اور پھر اصلاحی صاحب کے قریبی حلقوں کا غامدی صاحب پر، وہ کہتے یہ سارا رد عمل تھا۔ پھر مشرف کے دور میں غامدی صاحب کو ایک پذیرائی اور یہ ملی، تو وہ یہ دو تین چیزیں انہوں نے بیان کی۔ اگر آپ چاہیں تو تبصرہ کر لیجیے، نہیں تو نہیں، میری خواہش تو ہے کہ آپ اس میں تو اصولی چیز پہ استدلال دیکھوں گا، جو بھی چیز آپ بیان کریں گے اس میں کوئی استدلال کا پہلو ہے یا کوئی سیلف کانٹرڈکٹری پہلو ہے جس نے بھی پیش کیا ہے تو میں تو اسی پر بات کر سکتا ہوں۔ آپ نے اس انٹرویو کے شروع میں انہی حضرات کا جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں ایک اقتباس پڑھ کے سنایا تھا کہ مسلمانوں کے بارے میں یہ جذباتی نظر نہیں آتے، جذباتی نظر نہیں آتے، اور یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جذباتی ہیں، عقل سے کام نہیں لے رہے، آپ اسرائیل کی طرف جذباتی ہے، وہاں بھی عقل سے کام لے رہے ہیں۔ آپ جذباتی ہیں لیکن آپ اسرائیل کی سائڈ پر جذباتی ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کی سائڈ پہ نہیں ہوتا ہے نا، یہ ہے مسئلہ۔ یہی عرض کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو جو شکست اس وقت ہوئی ہے، مسلمانوں کو جو نقصان اس وقت ہو رہا ہے، اس پر ہمارے دکھ کا اظہار ہے، رنج کا اظہار ہے۔ یہ کبھی کوئی کسی کو اپنا سمجھے اور اپنی امت کا حصہ سمجھتے ہوئے ان چیزوں پر غور کرے تو اس کو یہ اندازہ ہوگا کہ اس دور کے اندر اگر ہم یہ مخالفتیں مول لے کر یہ بات کر رہے ہیں تو اس کی پیچھے ریزننگ کیا ہے، اس کے پیچھے وہ درد ہے، اس کے پیچھے وہ کرب ہے، اس کے پیچھے جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ دنیا میں ہو رہا ہے اس کا دکھ ہے۔ اس وجہ سے ہم ان موضوعات پہ گفتگو کر رہے ہیں، ورنہ خود ہماری، میں آپ کو دلچسپ بتاؤں، آج صبح ہمارے ایک بڑے سینئر عالم ہیں، کلیگ ہیں، انہوں نے مجھے میسج کیا، انہوں نے کہا ہماری دینی جو فکر ہے نا اس کو نقصان ہوتا ہے یہ جب آپ اس طرح کے، مثال کے طور پہ مسلمانوں سے ریلیٹڈ کسی معاملے میں کو بات کر رہے ہیں، آپ صرف قرآن و حدیث تک ہی رہا کریں، اس سے ہماری دینی فکر کو نقصان نہیں ہوگا۔ یہ بات ٹھیک ہے ان کی، کیونکہ جو اس طرح کے مقدمات ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے اندر جذباتی مقدمات بن جاتے ہیں اور ان کے پیچھے کوئی استدلال نہیں ہوتا، اور اسی طریقے سے یہ مار دھاڑ کی نفسیات اور پھر آیتیں حدیثیں سنا کے اور خدا کی نصرت اور مدد کے خواب دکھا کر یہ سب کچھ ہوتا ہے، اس میں قوم کبھی بھی اس استدلال کی جگہ پہ کھڑی نہیں ہوتی۔ قرآن و سنت میں تو پھر چلو وہ دلیل لفظ مانی کی بحث ہوگی، یہاں تو جذبہ ایمانی سارے چیزوں کو پر کر دیتا ہے، تو انہوں نے کہا نہ کریں۔ تو میں نے ان کو کہا یار آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کرنے کے بعد کوئی مجھے ذاتی طور پہ فائدہ ہوتا ہے کہ نقصان ہوتا ہے؟ تو میں بطور ایک نوجوان کے جس نے شعور کی آنکھ مذہبیت کے کوکھ میں کھولی، اور جو اس وقت دنیا کے اندر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کو ان جگہوں پر ہزیمت کا سامنا ہوا، اس کا نقصان ہوا، ہمارے ملکوں کو نقصان ہوا اور نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے، یعنی جو بیانیہ مذہبی لوگوں نے اپنایا ہے اس پورے معاملے میں وہ نسل کے اندر ٹرانسفارم کرے گا، اس کا ایک نتیجہ ہے، کانسیکوینسز ہیں جو صدیوں پر محیط ہوں گے۔ جس طرح سے مسلح جدوجہد کے کانسیکوینسز کو آج دنیا میں مسلمان بھگت رہے ہیں، اس کے بھی بھگتیں گے۔ اور مذہبی علماء اس موقع پہ جب کنفیوز میسج دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اسرائیل تو کچھ کر نہیں سکتے تو وہ آخر میں کیا کرتے ہیں؟ اپنے محلے کی دکانوں کو جلاتے ہیں، اپنے ملت کے محسنین اور علماء کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، اور پھر نفرت
مخاصمت، کشمکش، تناتنی کی فضا بنتی ہے. اس سے مسلمانوں کی جو جمعیت ہے وہ پارا پارا ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے. تو یہ تو امت کی خیرخواہی کا تقاضا ہے کہ یہ مخالفتیں مول لے کر بھی آدمی جس چیز کو درست سمجھتا ہے اس کو شائستگی سے بیان کرے. اس میں کہیں پر ادنا شائبہ نہیں ہے، نہ مجھے اصرار ہے کہ جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں وہ مثال کے طور پر کوئی وہی پر مبنی تھی، ان سب میں غلطی ہو سکتی ہے. باقی یہ جو لوگ مثال کے طور پہ فلاں کوئی نہیں جانتا، یہ بھائی مقدمہ ہر ایک کو پیش کرنے کا حق ہے. نہیں جانتا تو اس کے لیے استدلالی پیش کرنا پڑے گا. وہ مذہبی لوگوں سے گفتگو کرو، وہ کہتا تم مرتب علوم نہیں جانتے. وہ کسی دوسرے سے گفتگو کرو تو تم نہیں. او بھائی جو میں نے بات کی ہے وہ بربنائے استدلال ہے. یہ بھی آپ کے سامنے میں نے سارا استدلال دوبارہ کھول کے رکھ دیا، پچھلے 3 انٹرویوز میں بھی رکھا، تاریخیت کے مقدمے کے اوپر رکھا. انٹرنیشنل لا کی مجھے الف بے نہیں پتا ہوگی، لیکن جس انٹرنیشنل لا کو آپ پیش کر رہے ہیں، آپ کی پیشکش کی کنٹرڈکشن پر سوال کرنے کا طالبانہ حق ہے کہ نہیں ہے؟ یا اس کے لیے میں LLM کی ڈگری لے کر آؤں پہلے؟ جس طرح علماء کہتے ہیں کہ تم پہلے جو ہے یہ سارا کام کرو، پھر اس کے بعد مجتہد بنو گے تو سوال کرنا، ورنہ مقلد محض بن جاؤ. تو سوال بھی استدلال کی بنیاد پر طالب علم اٹھاتے ہیں. تو یہ جو ماہرین ہیں ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ فلاں کو پتہ نہیں ہے اور یہ اور وہ ہے. ان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی مہارت سے جس کانٹرڈکشن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس کو حل کر کے طالب علموں کی خدمت میں پیش کر دیں. جی بہت شکریہ سنیرا صاحب، آپ نے ٹائم بھی کافی دیا اور بہت تحمل کے ساتھ. مصنوعی اخلاقیات کا لبادہ ہے یا حقیقی ہے مجھے نہیں پتہ. بہرحال آپ نے آپ کی عنایت، آپ کا شکریہ کہ آپ اس تعاون الاسم میں شریک ہوئے، اور مجھے امید ہے کہ جو گالیاں مجھے پڑ رہی تھی اس میں سے کچھ آپ کو بھی پڑیں گی انشاءاللہ. نہیں میں تو یہی کہہ رہا تھا نا کہ جن لوگوں نے اس مقدمے کو ایسا سمجھ کے انہوں نے سارے تنقید کی تو میں خود پریشان ہو گیا. میں نے کہا ہو سکتا ہے ہم نے غلط سمجھا حسین الیاس صاحب کو اس دن بات کرتے ہوئے. پھر میں نے آج دوبارہ وہ گفتگو سنی جو ہمارے آپ کے ساتھ ہوئی تھی، تو پھر مجھے یہی لگا یار نہیں، مجھے تو وہی بات سمجھ میں آ رہی جو سب پہلے سمجھ میں آئی تھی. تو میں نے کہا چلو آپ خود اس کی وضاحت کریں، اور بہت اچھی وضاحت ہو گئی انشاءاللہ. اور جن دوستوں نے اگر پہلی والی گفتگو سننی ہے تو ہمارے چینل پہ موجود، ہم نیچے اس کو لگا دیں گے، اور اس کو آپ خود بھی سن کر بتا دیں کہ اس میں کیا حسین الیاس صاحب کی گفتگو سے یہی تاثر ملتا ہے کہ وہ اس کو بنیاد بنا کر پاکستان کی بھی دشمن ہو گئے ہیں، اور پتہ نہیں 77 اسلامی ملکوں کو بھی صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ. تو یہ آپ میں سے ہر شخص اس کو دیکھ کے اس پہ غور و فکر کر کے اس پہ آپ اپنا تبصرہ دیجئے. تو انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اور اب میں نے حسین الیاس صاحب سے بات کر لی ہے تو علت قتال پہ انشاءاللہ ہم فقہ حنفی اور باقی جو 3 سنی فقہی مسالک اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے کہ وہ کفر علت ہے، شوکت کفر علت ہے، محاربہ ہے. اور جو لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ فقہ حنفی کا موقف محاربہ ہے تو ان کی دلیل یا ان کا استدلال کیا ہے، اس پہ انشاءاللہ میں آپ سے بات کروں گا. تھینک یو سر، بہت شکریہ. اللہ حافظ.